آغاز سے قبل میں التماس گزار ہوں پروفیسر ڈاکٹر الطاف حسین لنگڑیال صاحب سے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور اسٹیج کو رونق بخشیں. آپ کی بھرپور تالیوں میں پروفیسر ڈاکٹر الطاف حسین لنگڑیال صاحب. اس تقریب کے مہمان اعزاز اور جن کی علمی اور ایک یونیک خدمت کی پذیرائی کے لیے یہ انعقاد پذیر ہے، میں گزارش کرتا ہوں پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ صاحب سے کہ وہ بھی اسٹیج پر تشریف لائیں اور اسٹیج کو رونق بخشیں. شعبہ قرآنک اسٹڈیز کے چیئرمین جناب ڈاکٹر ضیاء الرحمن صاحب سے بھی گزارش ہے کہ وہ اسٹیج کو رونق بخشیں. اس تقریب کا باقاعدہ آغاز آیات بینات کی تلاوت سے ہوا چاہتا ہے. میں التماس گزار ہوں حافظ منیف پیرزادہ سے کہ وہ تشریف لائیں اور آیات بینات کی تلاوت سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور کریں. حافظ منیف پیرزادہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله
ألا إلى الله تصير الأمور صدق الله العظيم. جزاک اللہ. کو نہیں معلوم کہ مومن، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے، حقیقت میں ہے قرآن. تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرا کشا ہے نہ راضی نہ صاحب کشاف. حافظ منیف آیات بینات سے ہمارے قلوب و اذہان کو معطر کر رہے تھے. میں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں گلہائے عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گی IUB قرات الناس سوسائٹی کی جنرل سیکرٹری نوشابہ صدیق. وہ تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت مآب میں اپنی عقیدتوں اور محبتوں کا نذرانہ پیش کریں. نوشابہ صدیق. قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب، گنبد یابگی رنگ تیرے محیط میں ہی جا، عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ، عالم آب و خاک میں تیرے ظہور سے فروغ، ذرائے ریگ کو دیا تو نے، طلوع آفتاب، شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام، میرا قیام بھی حجاب، میرا سجود بھی حجاب، گنبد یابگی
نہ رنگ تیرے محیط میں ہوا، لوح بھی تو قلم بھی تو، تیرا وجود الکتاب۔ ماشاء اللہ، بہت خوب، بہت خوبصورت علامہ محمد اقبال کا نعتیہ کلام انتہائی خوبصورت آواز میں آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہی تھی نوشابہ صدیق۔ اب میں پھر سے ملتمس ہوں اس تقریب کے آگے بڑھانے سے قبل کہ نوشابہ صدیق اور اقصیٰ خادم اور IUB قرأت الناس سوسائٹی کی ٹیم وہ تشریف لائیں اور کلام اقبال پیش کریں۔ IUB قرأت الناس سوسائٹی کی ٹیم، نوشابہ صدیق، اقصیٰ خادم اور ان کے ساتھی۔ خودی کا سر نہا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فصال، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدا ہے جہاں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتان وہم و گما، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ
إلا الله اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم ازاں لا الہ إلا الله لا الہ الا اللہ لا الہ إلا الله لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جزاک بہت بہت شکریہ کہ حوصلہ افزائی کے لیے۔ میں نے کل چیئرمین شعبہ سے گزارش کی کہ ہمارے ہاں کلام اقبال کا ٹرینڈ نہیں ہے، تو مجھے اجازت دیں اس تقریب میں کلام اقبال پڑھا جائے۔ سر فرمانے لگے کہ چونکہ ڈاکٹر الطاف حسین لنگڑیال صاحب بھی ہوں گے، وہ اپنے زمانہ طالب علمی میں اچھے قاری بھی رہے اور اچھے نعت خوان بھی، تو وقت کم ہے اور ہو سکتا ہے اچھا تیار نہ ہو سکے، تو ماشاءاللہ کل 5 بجے میں نے نوشابہ کو بلا کے تو یہ ہدایت دی کہ اپنی ٹیم تیار کریں اور کل آپ نے پیش کرنا ہے، تو انہوں نے خوش کر دیا۔ ان کے لیے، ان کی حوصلہ افزائی کے لیے، اس لیے میں نے آپ سے گزارش کی کہ کلیپنگ کر دیں۔ جناب وردی وائس چانسلر نے اس پیغام قرآن سیمینار کی صدارت فرمانی تھی، لیکن بعض وجوہ کی بنیاد پر وہ اب تشریف نہیں لا پا رہے، تو عزت مآب وائس چانسلر کے حکم سے میں التماس گزار ہوں پروفیسر ڈاکٹر راحیلہ خالد قریشی صاحبہ سے کہ وہ ان کی جگہ اس سیمینار کی صدارت فرمائیں۔ پروفیسر ڈاکٹر راحیلہ خالد قریشی صاحبہ اور تشریف لائیں اور صدارت فرمائیں اس پیغام قرآن سیمینار کی۔ ڈپارٹمنٹ آف قرآنک اسٹڈیز کا یہ پہلا باقاعدہ پیغام قرآن سیمینار ہے، اور اس کا جو ذیلی عنوان ہے وہ ہمارے ہاں موجود ہیں آپ کے سامنے پروفیسر ڈاکٹر طاہر مصطفیٰ صاحب۔ انہوں نے انتہائی ایک ندرت والا کام کیا ہے، ایک عجوبہ کہہ لیں اسے، کہ قرآن مجید کا ایسا ترجمہ کیا ہے، ایسے الفاظ کے ساتھ کیا ہے کہ اس پورے ترجمے میں کوئی نکتے والا الفاظ نہیں ہے۔ تو یہ ایک بڑا کام ہے، اور اس کی قومی سطح پر بلکہ بین الاقوامی سطح پر اس کی پذیرائی ہونی چاہیے، اور ہم ایک چھوٹا سا اپنا حصہ ڈپارٹمنٹ آف قرآنک اسٹڈیز دی اسلامیہ یونیورسٹی آف بہاولپور کی طرف سے ڈال رہے ہیں۔ میں ابتدائی کلمات کے لیے، استقبالی کلمات کے لیے ملتمس ہوں ڈاکٹر ضیاء الرحمان صاحب صدر شعبہ قرآنک اسٹڈیز کو تشریف لائیں اور ہمیں استقبالی کلمات سے نوازیں۔ ڈاکٹر ضیاء الرحمان صاحب۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تنزیل الکتاب لا ریب فیہ۔ میں قابل صد احترام انتہائی معزز مہمانان گرامی پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ، ڈائریکٹر سیرت چیئر UMT لاہور، اور دوسرے ہمارے مہمان خصوصی جناب پروفیسر ڈاکٹر الطاف حسین لنگڑیال، ڈائریکٹر اسلامک ریسرچ سینٹر
بہاؤالدین ذکریہ یونیورسٹی ملتان، اور آج کے سیمینار اور اس سیشن کی صدارت کرنے والی محترمہ پروفیسر ڈاکٹر رحیلہ خالد قریشی صاحبہ، چیئرپرسن شعبہ عربی، اساتذہ کرام، عزیز طلبہ و طالبات، آج کا جو موضوع ہے وہ آپ کے سامنے لکھا ہوا، جیسا کہ برادر ڈاکٹر محمد سعید شیخ صاحب نے اس کی وضاحت کی، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ شعبہ قرآنک سٹڈیز کا پہلا باقاعدہ سیمینار ہے۔ یہ پہلا باقاعدہ نہیں ہے، بلکہ ہم پہلا باقاعدہ جو سیمینار ہے وہ مین آڈیٹوریم میں دسمبر میں ہم نے کیا۔ اس میں ہمارے مہمان مقرر جو تھے پروفیسر ڈاکٹر محمد حماد لکھوی صاحب بھی تھے، اور حسن اتفاق ہے کہ دوسرے جو مقرر تھے وہ ہمارے جناب پروفیسر ڈاکٹر الطاف حسین لنگڑیال صاحب تھے۔ تو یہ آج ہم جو پروگرام کر رہے ہیں شعبہ قرآنک سٹڈیز کے پلیٹ فارم پہ، یعنی یہ ایک دوسرا بڑا پروگرام ہم کر رہے ہیں۔ تو میں تمام معزز مہمان گرامی اور طلبہ و طالبات، یعنی آپ آئے اور آپ کی وجہ سے اس پروگرام اور سیمینار میں جو ہے وہ رونق بنی ہے، تو میں صرف دو باتیں عرض کروں گا، کیونکہ آج ہم محترم جو ہمارے مقررین ہیں مہمانان، ان کی گفتگو سنیں گے۔ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جو قیامت تک کے لیے معجزہ ہے، اور اس کا جو اعجاز ہے یہ قیامت تک کے لیے ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے کہ لا تنکز عجائبہ، کہ اس کے عجائبات اور اس کی نئی نئی باتیں اور اس کی ایجادات اور اس کے اندر نئے نئے نکات قیامت تک جو ہیں وہ سامنے آتے رہیں گے، جب تک یہ قرآن مجید موجود ہے۔ تو قرآن مجید بحر العلوم ہے، علوم کا سمندر ہے۔ اگر ہم سابقین جو علماء علوم القرآن ہے، مفسرین ہیں، جنہوں نے علوم القرآن کے اوپر کام کیا، ان میں اگر ہم جلال الدین سیوطی کو دیکھتے ہیں، انہوں نے اپنی الاتقان کے اندر 80 انواع کا ذکر کیا۔ اسی طرح برہان الدین زرکشی جو ہے، انہوں نے بدر الدین زرکشی البرہان کے اندر جو ہے وہ انہوں نے مختلف انواع جو ہیں وہ بیان کی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر طاہر مصطفیٰ کا جو کام ہے غیر منقوط تفسیری ترجمہ، یہ ایک ایسا کام ہے اور اس پائے کا کام ہے کہ اگر آج جلال الدین سیوطی ہوتے تو وہ اپنی ایک نوع کا نام جو ہے وہ غیر منقوط تفسیری ادب قرار دیتے، اور اسی طرح اگر آج زرکشی ہوتے یا آج اگر عبدالعظیم زرقانی ہوتے، وہ بھی اپنے علوم القرآن کی جو مختلف اصناف اور انواع جو انہوں نے گردانی ہے، اس میں سے ایک نوع جو ہے وہ غیر منقوط تفسیری ترجمہ یا غیر منقوط تفسیری ادب ہوتا۔ عزیز طلبہ و طالبات، قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے کہ قیامت تک کے لیے ہمارے لیے ہدایت ہے، اور اس کے اندر ہدایت جو ہے یعنی اس کے کتنے پہلو ہو سکتے ہیں اس کا ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ ڈاکٹر حمید اللہ، جن کا ایک بڑا نام ہے خطبات بہاولپور کے حوالے سے بھی، وہ پیرس میں رہے، وہ لکھتے ہیں، انہوں نے اپنی یادداشتیں جو لکھی ہیں، اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ 1948 سے لے کے 1996 کے دوران آپ پیرس میں رہے، اور روزانہ اوسطاً 2 افراد جو ہے ان کے ہاتھ پہ اسلام قبول کرتے تھے۔ اتنی بڑی شخصیت۔ وہ کہتے ہیں کہ میرا یہ طریقہ ہوتا تھا، کوئی بھی اگر شخص غیر مسلمان ہونے کے لیے آتا تو میں اس سے چند سوالات جو مشترک سوالات تھے، اس میں سے ایک سوال یہ بھی ہوتا تھا کہ قرآن مجید کے کس وصف نے آپ کو متاثر کیا یا کس وجہ سے آپ مسلمان ہو رہے ہیں۔ تو کہتے اسی طرح روٹین میں ایک شخص میرے پاس آیا اور اس نے اسلام قبول کرنے کی خواہش کا اظہار کیا، اور اس نے کہا کہ میرا نام جو ہے
وہ یاک یلبر ہے اور میں فرانسیسی زبان کا سب سے بڑا موسیقار ہوں اور میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ تو پوچھا اسلام کیوں قبول کرنا چاہتے ہیں؟ وہ کہتے، انہوں نے ایک واقعہ بیان کیا جو کہ بڑی تفصیل کے ساتھ انہوں نے ذکر کیا، لیکن میں اشارتاً بتاتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک موقع ایسا آیا کہ کسی عرب جو سفیر تھا اس نے دعوت کی اور مجھے بھی وہاں بلایا گیا۔ وہاں پہ میں نے ایک آواز سنی اور لوگ خاموشی کے ساتھ اس کو سن رہے ہیں، اور چونکہ میں بہت بڑا موسیقار ہوں، موسیقی کے جو رموز و اوقاف ہیں اس سے واقف ہوں، اس کے اسرار سے واقف ہوں، تو اس لیے جب میں نے وہ ایک آواز سنی جو کہ مجھے موسیقی لگی، اور میں نے سوچا اس موسیقی کی جو دھنیں جس نے ترتیب دی ہیں وہ بہت کوئی باکمال شخص ہے، یعنی میں خود یعنی موسیقی کی دھنیں جو ہے ترتیب دینے والا ہوں، اس کا موجود ہوں، لیکن آج تک میں نے ایسی دھنیں جو ہے وہ نہیں سنی۔ اور اس کے بعد کہتے جب وہ ختم ہوا وہ جو موسیقی تھی اس کے نزدیک، تو میں نے بعد میں پوچھا، میں نے کہا یہ کس نے موسیقی ترتیب دی ہے؟ تو مجھے بتایا گیا یہ موسیقی نہیں ہے، یہ تو کلام اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔ قاری صاحب جس کی تلاوت کر رہے تھے، اور یہ جو قاری صاحب ہیں یہ تو موسیقی کے جو فن ہے اس کی ابجد سے بھی واقف نہیں ہے، لیکن بتایا کہ ایک نوع ہے، ایک علم ہے علوم القرآن میں سے، وہ تجوید کا علم ہے، یعنی وہ یہ جانتے ہیں، اس کے مطابق پڑھا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے جب یہ سنا، جب مجھے پتہ چلا، تو میں نے کہا یقیناً یہ جو کتاب ہے، یہ جو کلام پڑھا جا رہا ہے، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا، یہ اللہ تعالیٰ کی کلام ہو سکتا ہے۔ اسی چیز نے مجھے متاثر کیا اور میں نے اسلام قبول کر لیا۔ اور ڈاکٹر حمید اللہ کہتے ہیں میرے لیے بھی بہت اچنبے کی بات ہے، اور میں سوچتا رہا کہ یہ کون سا ایسا پہلو ہے کہ جس سے کوئی بھی شخص متاثر ہو کے اسلام قبول کر سکتا ہے۔ تو اس لیے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے کہ قیامت تک اس کے عجائبات نہ ختم ہونے والے ہیں، اور اس کو پڑھنے والا جو ہے وہ اکتاہٹ کا شکار نہیں ہوتا، جتنی دفعہ پڑھے گا اس کے لیے نئے نئے رموز، نئے نئے اسرار جو ہیں وہ سامنے آتے جائیں گے۔ غیر منقوط جو ایک ادب ہے وہ ہمارے ہاں پہلے سے رائج ہے، لیکن جو ڈاکٹر صاحب کا کام ہے، ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ صاحب کا، یعنی یہ پہلا اگر کہا جائے کہ دنیا کا، عالم اسلام کا، عالم دنیا کا یہ سب سے پہلا غیر منقوط تفسیری ترجمہ ہے۔ پہلے اس کے اوپر کسی نے کام نہیں کیا، لیکن غیر منقوط ادب جو ہے وہ ہمارے سامنے آتا ہے، جیسا کہ 1595 عیسوی کے اندر یہیں بر صغیر کے معروف جو مفسر ہے ابو الفضل فیضی، انہوں نے سوات الالحام کے نام سے ایک نامکمل تفسیر لکھی غیر منقوط، جو کہ بڑی معروف ہے، لیکن جب انہوں نے یہ تفسیر لکھنے کی خواہش یا انہوں نے اظہار کیا کہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں، انہوں نے اس سے قبل اپنی زبان کو یعنی غیر منقوط الفاظ کے ذخیرے کو اکٹھا کرنے کے لیے انہوں نے ایک رسالہ پہلے لکھا، اور اس رسالے کا نام تھا مواد الکلم، اور وہ 175 صفحات پر مشتمل تھا، مواد الکلم کے نام سے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ڈاکٹر طاہر مصطفیٰ کا جو کام ہے، ڈاکٹر طاہر مصطفیٰ نے تو شاید اس سے پہلے کوئی ایسی پریکٹس نہیں کی ہوگی کہ کوئی انہوں نے رسالہ لکھا ہو، یا پہلے کوئی ایسے انہوں نے الفاظ جو ہیں وہ اکٹھے کیے گئے ہوں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے خاص ان کے اوپر کرم کیا، اور یہ نزول ہوا کہ انہوں نے یہ قرآن مجید کا غیر منقوط جو ترجمہ ہے وہ ہمارے سامنے رکھا۔ اس کے علاوہ پاکستان کے اندر اردو زبان کے اندر سیرت کے اوپر ایک غیر منقوط کتاب جو ہے وہ لکھی گئی، ہادی عالم کے نام سے، مولانا محمد ولی رازی، ان کی کتاب ہے، سیرت کے اوپر انہوں نے لکھی۔ اس کے علاوہ عربی زبان کے اندر مجموعہ درود کے نام سے حکیم محمد ناصر علی غیاث پوری، ان کا بھی ہمارے سامنے مجموعہ غیر منقوط وہ سامنے ہے۔ اور اس کے علاوہ اردو کے اندر ایک اور کتاب صادق بستوی نے داعی اسلام کے نام سے کتاب لکھی ہے۔ یعنی کہنے کا یہ مطلب ہے کہ غیر منقوط ہمارے سامنے دینی ادب موجود ہے، لیکن یہ پہلا کام ہے جو کہ اللہ تعالیٰ نے ڈاکٹر صاحب کے ہاتھوں دیا کہ غیر منقوط تفسیری ترجمہ جو ہے وہ ہمارے سامنے رکھا۔ اور ڈاکٹر صاحب کا یہ دعویٰ بھی ہے، اور میں نے اس کو دیکھا درس کلام اللہ کو، انہوں نے کہا کہ 98% الفاظ ایسے ہیں اس کے اندر جو کہ خالصتاً اردو کے الفاظ ہیں۔
ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے دوسری زبان کے الفاظ کا کوئی سہارا لے لیا. صرف 2% الفاظ ایسے ہیں، اگر میں غلط نہیں کہہ رہا، کہ 2% الفاظ ایسے ہیں کہ جو دوسری زبانوں کا سہارا لے کے انہوں نے مکمل کیا. 98% الفاظ ایسے ہیں جو کہ اردو میں یعنی جو مستعمل ہے اور اس سے جو ہے انہوں نے کیا. تو بہرحال یہ اپنا جو کام ہے اس کی بھی بات کریں گے، اور جو اپنا موضوع ہے اس کے اوپر بھی جو ہے وہ بات کریں گے. عزیز طلبہ و طالبات، قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے حبل اللہ کہا، اللہ کی رسی ہے. جب تک ہم اس کو مضبوطی سے تھامے رکھیں گے، جب تک ہم اس کے اوپر عمل پیرا رہیں گے، ہم جتنے بھی چیلنجز ہیں ان کا سامنا آسانی سے کر سکتے ہیں. موجودہ دور کے اندر جو سب سے بڑے چیلنجز ہیں اس میں انتہا پسندی ہے، اس کے اندر فرقہ واریت ہے، اس کے اندر بغض اناد ہے، اس کے اندر جو ہے مختلف جو میں سمجھتا ہوں علاقائیت کی بنیاد پہ، زبان کی بنیاد پہ، ذات برادری کی بنیاد پہ، اور اسی طرح جو ہے مختلف مذہبی فرقوں کے نام پہ جو ہے ہمارے اندر گروپ بندیاں آ چکی ہیں. یعنی اگر ہم اس سے نکلنا چاہتے ہیں، اس سے اوپر ہونا چاہتے ہیں، تو واحد قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے کہ اگر اس پہ ہم عمل پیرا ہو جائیں. اقبال نے کہا تھا کہ خار از مہجوری قرآن شدی، شکوہ سنجے گردشی دوراں شدی، اے چو شبنم بر زمین افطندے، در بغل دواری کتاب زندے، وما علینا الا البلاغ. بہت بہت شکریہ جناب ڈاکٹر ضیاء الرحمان صاحب. غیر منقوط ادب پر اور اسلامی غیر منقوط ادب کی تاریخ کا ایک شکل دکھائی ہمیں. ذی وقار سامعین، ڈاکٹر طاہر مصطفیٰ کا جو یہ کام ہے، یہ جتنا بھی پہلے غیر منقوط ادب ہے یہ ان سب پر فائق ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر فیضی کی تفسیر سواطع الالہام جو غیر منقوط ہے عربی زبان میں ہے، لیکن وہ سپوت بھی بر صغیر کا تھا، تو تفسیر لکھنے میں مفسر کو الفاظ کے چناؤ میں ایک بڑی سہولت حاصل ہوتی ہے کہ وہ اس کو لیے یہ نہیں ہوتا کہ میں نے اس متن کے بالکل قریب لکھنا ہے، کیونکہ تفسیر لکھنا بنسبت ترجمہ کے آسان کام ہے. ترجمہ قرآن بہت مشکل کام ہے. یہی وجہ ہے کہ شیخ الہند مولانا محمود حسن سے جب لوگوں نے استدعا کی کہ آپ قرآن مجید کا ترجمہ لکھیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ میرے بس کا کام نہیں ہے. تو جب تقاضا بہت بڑھا تو انہوں نے شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ موضح قرآن اس کی تسہیل کر دی، اور مولانا اب بر صغیر میں مفتی محمد شفیع جن کی معارف القرآن بڑی مشہور تفسیر ہے، انہوں نے بھی اپنی تفسیر میں اپنا ترجمہ نہیں دیا بلکہ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا ترجمہ ہے. تو بڑے بڑے علماء جو مفسر بھی کہلاتے ہیں، ترجمہ قرآن کرنے سے وہ بچتے تھے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ترجمہ کرنا بہت مشکل کام ہے، اور پھر ترجمہ ایسے الفاظ میں کرنا، ایسے پیرا میں کرنا جس میں کوئی نکتے والا لفظ نہ ہو. یہ اگر ڈاکٹر صاحب کا کام نہ ہوتا تو ہم کہتے کہ یہ ناممکن ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب نے ناممکن کو ممکن کر دکھایا. تو بہرحال یہ ناممکن حد تک مشکل ضرور ہے. یقیناً انہوں نے بہت ساری راتیں جاگی ہوں گی اور بہت مشق کی ہوگی، اور بہت ایک ایک لفظ ایسا غیر منقوط، کبھی چونکہ متن کے قریب رہنا ہے، قرآن پاک کا ترجمہ کرنا جہاں باعث سعادت ہے، وہاں اگر اس میں ذرا سا بھی سرے منہ بال کی نوک کے برابر بھی کوئی قرآن کا مفہوم رہ جائے کسی لفظ کا، یا زوائد راہ پا جائیں، تو بجائے وہ ثواب کے ایک عذاب بن جائے گا. تو مترجم اس میں بہت محتاط ہوتا ہے. تو عام نثر میں ترجمہ کرنا اور پھر غیر منقوط میں کرنا، تو اگر یہ کام نہ ہوتا تو ہم یقیناً کہتے کہ یہ ناممکن ہے، لیکن ڈاکٹر صاحب نے کر کے دکھایا. تو یہ ناممکن حد تک مشکل کام آپ کی
ہاتھوں وقوع پذیر ہوا، اور یقیناً آپ کے ہاتھوں اس لیے ہوا کہ اللہ کے ہاں آپ کی یہ قبولیت تھی، اللہ نے یہ کام کروایا آپ سے۔ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے درمیان آپ موجود ہیں۔ آپ یونیورسٹی آف مینجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی وہاں کے سیرت شعر کے ڈائریکٹر ہیں، اور بہت ساری کتب کے مصنف ہیں، اور اسی طرح آپ شاعر بھی ہیں۔ میں نے آپ کا غیر منقوط حمدیہ کلام بھی پڑھا ہے، میں نے آپ کا غیر منقوط نعتیہ کلام بھی پڑھا ہے۔ آپ ان کو ٹیلی ویژن پر دیکھتے ہیں اور مختلف چینلز پر کیو ٹی وی کے دینی پروگراموں میں۔ میں آپ سے التماس کرتا ہوں کہ آپ اسٹیج پر مائک پر تشریف لائیں اور تمم اور جہد مسلسل قرآن اور صاحب قرآن کے تناظر میں گفتگو فرمائیں۔ آپ کی بھرپور تالیوں میں پروفیسر ڈاکٹر طاہر مصطفیٰ صاحب۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل صد احترام کرسی صدارت پر تشریف فرما ڈاکٹر رحیلہ خالد، صدر نشین شعبہ عربی، جامعہ اسلامیہ بہاولپور، ساتھ تشریف رکھتے ہوئے پروفیسر ڈاکٹر الطاف لنگریال اور جناب ڈاکٹر ضیاء الرحمان، صدر شعبہ قرآنک لرننگ، میرے پیچھے ڈاکٹر سعید شیخ صاحب، ڈاکٹر سجیلہ تشریف رکھتی ہیں یہاں، اور معزز ڈاکٹر عمران صاحب تشریف رکھتے ہیں، دیگر معزز اساتذہ اکرام، طلباء و طالبات۔ سب سے پہلے سپاس گزار ہوں کہ اور اپنی خوش قسمتی پر ناز کرتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب کہا کرتے تھے کہ ہم نے ایک تقریب رکھنی ہے اس قرآن کی رونمائی کے لیے، اس ترجمے کی رونمائی کے لیے، لیکن مجھے اپنی قسمت پر اتنا ناز نہیں تھا کہ یہ تقریب اس حال میں ہوگی جہاں ڈاکٹر حمید اللہ نے خود بات ارشاد کی۔ یہ میرے لیے دوسرا بڑا اعزاز ہے۔ میں اس کرم کے کہاں تھا قابل، حضور کی بندہ پر پڑی ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، زیادہ میں آپ سے مخاطب ہوں گا۔ سب سے پہلا سوال مجھ سے یہ کیا جاتا ہے ہر مجلس میں، ہر محفل میں، کیا ضرورت پیش آئی تھی یہ ترجمہ کرنے کی؟ کیوں کیا ہے؟ اس کی افادیت کیا ہے؟ تو پہلے تو میں یہ بات واضح کر دوں، ڈاکٹر قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنی تفسیر لکھی جو آج تفسیر مظہری کے نام سے معروف ہے۔ بڑی توجہ سے میری ایک بات سننی ہے کہ جب آپ نے اپنی تفسیر لکھی قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے، تو جب مکمل ہو گئی تو اس تفسیر کو اپنے استاد، اپنے شیخ کے نام کیا، مولانا مظہر جانے جانا۔ تو ان کے استاد بھی تھے، شیخ بھی تھے، اور اس لیے اس کا نام تفسیر مظہری رکھا۔ اور جب تفسیر مظہری نام رکھا تو ان کے استاد اور شیخ نے بھی اس کا جواب کیا دیا؟ انہوں نے فرمایا کہ روز محشر اگر اللہ رب العزت نے مجھ سے پوچھ لیا کہ مظہر آج اپنی بخشش کے لیے کیا لائے ہو، تو میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی کو آگے کر دوں گا کہ الہ العالمین یہ لایا۔ تو میں بھی ایک طمع اور لالچ رکھتا تھا کہ میں جب روز محشر اللہ کی عدالت میں پیش ہوں گا تو میرے پاس کیا ہوگا۔
جس کو پیش کر کے میں بھی کہہ سکوں کہ الہ العالمین یہ لایا ہوں۔ سوچا کرتا تھا کون سا ایسا کام کروں۔ میرے والد گرامی، جن کو میں ابا جی کہا کرتا ہوں، ان کی گھٹی تھی، ان کی خواہش تھی کہ بیٹا کو بہت بڑا ممتاز کام کرنا ہے زندگی میں، ایسا کام کرنا ہے جو دنیا میں اور کسی نے نہ کیا ہو۔ میں سوچا کرتا تھا یہ ان کی گھٹی تھی۔ تو میری جو پی ایچ ڈی ہے جامعہ کراچی سے، وہ اسماء النبی پر ہے، سیرت کا پہلو ہے۔ میں نے 1200 اسماء النبی کا، انسانی اسماء النبی کی معنویت کا انسانی سیرت و کردار پر اطلاق کیا بنتا ہے، اس پہ تحقیق کی تھی۔ اور اس کے بعد بس میری خواہش تھی کہ صاحب قرآن پہ کام ہو گیا، اب قرآن پہ ہونا چاہیے۔ تو میں سوچا کرتا تھا کیا کام ہو، کبھی سوچتا تھا ممتاز کیا ہو، کبھی سوچتا تھا کہ معارف القرآن مولانا مفتی شفیع کی، اس کی تلخیص کر دوں، پتہ چلا وہ بھی ہو گئی ہے انڈیا میں۔ پھر سوچا تفسیر ابن کثیر کی تلخیص کر دوں، پتہ چلا وہ بھی انڈیا میں ہو گئی ہے۔ تو بس سوچتا رہتا تھا، اور آخر میری سوچ کا نقطہ اس نقطے پہ ٹھہرا کہ قرآن کریم کا غیر منقول ترجمہ کروں، جو اس سے پہلے کسی نے نہیں کیا۔ اکبر بادشاہ کے 9 رتنوں میں سے ابو الفضل فیضی نے، جیسے تذکرہ ہوا، ڈاکٹر صاحب نے، ڈاکٹر ضیاء الرحمن صاحب نے اس کا تذکرہ کیا، 1595 میں عربی سے عربی یہ کام کیا تھا، اور وہ تفسیری نکات تھے، مکمل تفسیر نہیں تھی۔ لیکن اردو زبان میں الحمدللہ رب العالمین یہ عالم انسانیت کا پہلا غیر منقول ترجمہ ہے، عالم اسلام کا پہلا ہے، اس ارض وطن کا پہلا ہے۔ اور مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اللہ رب العزت نے مجھ گناہگار کا انتخاب کیا۔ میں قرآن کریم کے ایک ایک حرف کے بدلے میں کروڑوں مرتبہ بھی اس کے سامنے سپاس گزار ہوں، تو یہ کم ہے۔ میری زندگی کے ماہ و ایام، لمحات کم ہیں، لیکن اس کے شکر کے لیے میرے پاس اظہار تشکر کے لیے کوئی لفظ نہیں ہے۔ میں عرض کیا کرتا ہوں کہ کس طرح تجھ سے میں اظہار تشکر کرتا، لفظ سوجھا تو معانی نے بغاوت کرتی۔ میرے پاس کوئی معنی نہیں ہے، نہ کوئی لفظ ہے اس کا شکر ادا کرنے کے لیے۔ اور اکثر میں کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ یہ کام میں نے کیا ہے۔ ایسے کام کیے نہیں جاتے، ایسے کام لیے جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہ کام مجھ سے لیا، اور قیامت تک کے لیے بس مجھے اب اس بات پہ ناز ہے کہ یہ میری زندگی کا اور میری آخرت کا زاد راہ ہے، اور جب تک یہ کلام اللہ رہے گا، قیامت تک اس کے ٹائٹل پہ میرا نام کندہ رہے گا۔ بس میرے لیے یہ اعزاز ہے، اور اس سے بڑا اعزاز شاید دنیا میں اور کوئی نہیں ہے کہ قرآن کریم کے اوپر میرا نام آ گیا، اور یہ قیامت تک باقی رہے گا۔ پروین شاکر کی قبر پہ ایک شعر لکھا ہوا ہے اس کا اپنا، مر بھی جاؤں تو کہاں لوگ بھلا ہی دیں گے، لفظ میرے ہونے کی گواہی دیں گے۔ تو آج میرے یہ غیر منقول الفاظ میرے مرنے کے بعد بھی انشاءاللہ میرے ہونے کی گواہی دیں گے۔ اور آپ سے بھی عزیز طلباء و طالبات یہی گزارش کرنا چاہتا ہوں، کوئی بہت بڑا کام کرنا ہے آپ نے، اور اس کے لیے آپ مائنڈ میکنگ اپنی کریں۔ میں نے پروین شاکر کا نام لیا، اس کی ایک اور بات یاد آ گئی آپ کی دلچسپی کے لیے، خاص طور پر طالبات کی دلچسپی کے لیے ایک بات عرض کروں۔ پروین شاکر آپ سب جانتے ہیں شاعرہ تھی، اردو میں شعر کہتی تھی، اور جب وہ زندہ تھی، آج 25-26 سال ہو گئے، وہ اس دنیا میں نہیں ہے، لیکن اس کی ایک بات نے میرے اندر ایک اور چنگاری جلائی تھی، میں اس کا بھی تذکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ حالانکہ میرا شعبہ نہیں تھا، اس کا شعبہ اردو تھا، شاعری تھی، میرا شاعری نہیں ہے۔ ہاں میں نے وہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ یہ ترجمہ کرنے کے بعد میں نے غیر منقوط نعت بھی کہی، اس کے 2 شعر آپ کو سناؤں گا، اور حمد بھی کہی، لیکن پہلے میں شاعری نہیں کرتا تھا۔ پروین شاکر جب زندہ تھی، بڑی توجہ سے میری بات عزیز طلباء و طالبات آپ کے لیے، تو ایک ٹیلی ویژن پروگرام میں اس سے اینکر پرسن نے سوال کیا کہ پروین آپ کی زندگی کا کوئی تلخ ترین لمحہ کون سا تھا؟
اور اینکر پرسن کو یہ معلوم تھا کہ پروین شاکر کو ڈیورس ہوئی تھی، اور اس کے ذہن میں یہ تھا کہ پروین شاکر یہ جواب دے گی کہ ہاں میری زندگی میں ایک تلخ ترین لمحہ آیا تھا جب مجھے ڈیورس ہو گئی تھی، یہ جواب دے گی. لیکن پروین نے یہ جواب نہیں دیا. پروین نے کہا ہاں میری زندگی میں ایک تلخ ترین لمحہ آیا تھا، اور کہنے لگی آپ کو پتا ہے، اینکر پرسن کو، میزبان پروگرام کو کہنے لگی آپ کو پتا ہے میں نے اردو شاعری کے ساتھ ساتھ میں نے سی ایس ایس بھی کیا ہے، اور اس نے سی ایس ایس کیا تھا آپ کی اطلاع کے لیے بھی، اور پورے پاکستان میں وہ خواتین میں شی اسٹوڈ فرسٹ اور اوور آل شی اسٹوڈ سیکنڈ. اور وہ ایکسیڈنٹل ڈیتھ ہوئی تھی فیصل مسجد کے سامنے اسلام آباد میں when she was custom officer in اسلام آباد ایئرپورٹ after doing CSS. اس نے کہا میں نے سی ایس ایس کیا، آپ کو معلوم ہے؟ اس نے کہا میزبان نے ہاں مجھے معلوم ہے آپ نے سی ایس ایس کیا ہے. کہتی کہ جب میں سی ایس ایس کا ایگزام دے رہی تھی، امتحان دے رہی تھی، تو چونکہ اردو ایک آپشنل پیپر تھا، وہ میں نے اپنی دلچسپی اور ایریا آف انٹرسٹ کے مطابق اردو پیپر بھی رکھا تھا آپشنل 100 نمبر کا. اور جب میں 100 نمبر کے اس اردو کے پیپر کا امتحان دینے گئی سی ایس ایس کا، آپ کی توجہ چاہتا ہوں، تو پہلا سوال یہ تھا کہ پروین شاکر کی کتاب خوشبو پر تنقیدی تبصرہ لکھیں سی ایس ایس میں، اور پروین خود اپیئر ہو رہی تھی. کہتی اس وقت میں پریشان ہو گئی تھی کہ آج میں خود سوال ہوں، خود جواب ہوں، میری ذات پہ سوال آ گیا ہے کہ پروین شاکر کی کتاب خوشبو پر تنقیدی تبصرہ لکھیں. عزیز طلبہ و طالبات، پیپر سیٹر کو یہ معلوم نہیں تھا کہ پروین بھی سی ایس ایس کا امتحان دے گی. پتہ نہیں کس نے پیپر بنایا تھا، لیکن اس نے پروین کے بارے میں سوال کیوں دیا؟ سوال اس لیے دیا تھا کہ پروین نے اپنے آپ کو منوا کے رکھ دیا تھا کہ ہاں میں زمانے میں ایک اردو شاعری میں ایک آئیکن. شاعر اور تھوڑے ہیں، کوئی دکھی ہے، کوئی زخمی ہے، کوئی پروانہ ہے، کوئی مستانہ ہے، انہوں نے اپنے تخلص رکھے ہوئے ہیں. لیکن نہیں، پروین نے اپنے آپ کو زمانے میں منوا کے رکھ دیا تھا اپنی شاعری سے کہ میں ایک ذات ہوں. اور اس نے پیپر سیٹر نے اس کی ذات کا اعتراف کر کے اس کے بارے میں سوال دیا تھا. یاد رکھیے، سوال ہر شخصیت پر قائم نہیں کیا جاتا، سوال اس پہ ہی قائم کیا جاتا ہے جس نے زمانے میں اپنے آپ کو منوا کے رکھ دیا. تو آپ نے بھی اپنے ان ہیروں جیسے اساتذہ کی شاگردی میں کوئی ایسا کام کرنا ہے کہ زمانہ آپ کا اعتراف کر جائے. اور جب ان اساتذہ سے پوچھا جائے کہ اپنی بخشش کے لیے کیا لائے ہو، تو یہ فخر سے کہہ سکے کہ الہ العالمین یہ شاگرد لایا ہوں اپنی بخشش کے لیے. آپ نے ایسا اپنے اساتذہ سے تعلق رکھنا ہے کہ ناز کریں آپ کے اساتذہ آپ کے اوپر. اور اس کے لیے میں نے کہا کہ ہاں محنت تو کرنی پڑتی ہے. میں نے جس راستے کو چنا کہ کوئی ایسا ممتاز کام کروں جس میں قرآن کریم کا ایک بھی نقطے والا لفظ استعمال نہ ہو. کبھی آپ سوچ کے تو دیکھیں، کبھی آپ بیٹھ کے تو دیکھیں کہ ایک پیراگراف 10 لائنوں کا. وہ میرا سب سے پہلا پروگرام دنیا ٹی وی پہ حسب حال پروگرام میں ہوا تھا اس ترجمے کے بارے میں. حسب حال 11 جولائی 2013 یوٹیوب پہ موجود ہے، کبھی آپ دیکھیے گا. تو جب اس پروگرام کو ریکارڈ کرنے لگے تو جنید سلیم نے عزیزی سے پوچھا کہ عزیزی ہم اس پروگرام کو کیسے اٹھائیں؟ تو پھر جنید سلیم نے کہا کہ میں تمہیں کہوں گا کہ اردو زبان میں کوئی ایک سینٹنس بنا کے دکھاؤ جس میں نقطہ نہ آئے. تو تم سے نہیں بنے گا، پھر میں اس سے پروگرام کو اٹھاؤں گا کہ تم سے تو ایک جملہ نہیں بن سکا. اور اس ناچیز نے، خاکسار نے قرآن کریم کا پورا ترجمہ کر دیا جس میں کوئی بھی نقطے والا لفظ استعمال نہیں ہوا. ایک بہت بڑا کام کیسے کرتے ہیں، بڑے کام کیسے کرتے ہیں، جہد مسلسل کس چیز کا نام ہے، اس میں رکاوٹیں کیا کیا آتی ہیں. سب سے پہلی رکاوٹ تو یہ آتی ہے کہ انسان خود اپنی نفی کرتا ہے، نہیں یہ مجھ سے نہیں ہوگا. کبھی اپنے ذہن میں بھی یہ بات نہ رکھیں کہ یہ کام مجھ سے نہیں ہوگا. یہ کام اگر ہو گیا ہے، اب اس سے اور کوئی نئی نہج دیکھیں کہ جس میں کوئی ایسا آپ کام کریں کہ دنیا میں آپ ممتاز ہو جائیں اور آپ کی مثال دی جائے. میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ انسانی زندگی کا مزہ تب ہے کہ آپ مرنے کے بعد نہیں، لیکن افسوس یہ ہے کہ شاید میں اس دھرتی پہ رہتا ہوں جس پر
کسی کے کام کا اعتراف کرنے کے لیے اس کے مرنے کا انتظار کیا جاتا ہے کہ کب یہ شخص مرے گا تو پھر ہم کہیں گے بہت بڑا کام ہے۔ یہ بدقسمت دھرتی ہے ہماری۔ یہی کام کسی اور غیر ملک میں ہوا ہوتا تو شاید اس کو سونے میں تولا جاتا اور پورے عالم اسلام کو بتایا جاتا کہ یہ اس دھرتی کا اعزاز ہے۔ میں مثال دیا کرتا ہوں کہ نبی کریم کے لب سے لگا ہوا ایک پیالہ بوسینیا ہرزگوینہ کا بادشاہ اس کو منگواتا ہے تو آپ یوٹیوب پہ دیکھیں کیسے اس کا استقبال کرتا ہے کہ نبی کے لب لگے تھے اس پیالے۔ ایئرپورٹ پہ باقاعدہ ریڈ کارپٹ بچھایا گیا ہے اور کتنے تو اس کو احتشام سے درود کریم کی بہاروں میں اس پیالے کو جہاز سے نکالا جاتا ہے، پھر گاڑی پہ رکھا جاتا ہے اور سڑک کے دونوں اطراف درود بھی پڑھا جاتا ہے، پھولوں کی پتیاں بھی اس پیالے پر گاڑی پہ نچھاور کی جاتی ہیں، صرف کس وجہ سے کہ اس پیالے کو نبی کے لب لگے۔ اور اتنا بڑا کام اس اسلامی ریاست میں ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر نازل ہونے والے پورے کلام کا ترجمہ معجزانہ طور پر 1400 برس بعد ایسی زبان میں جو کہ خود تنگی دامہ کا شکار ہے، اردو زبان، ادھار اس میں لفظ ہیں اور اس زبان میں 36 حروف ہیں ٹوٹل، جس میں 18 نقطے والے ہیں، 18 نقطے کے بغیر ہیں، تو 18 نقطے کے بغیر الفاظ میں اس کلام اللہ کی برکت سے ایک نئی زبان ایجاد ہو گئی، لیکن اس ریاست میں اس کی قدر نہیں۔ لیکن میں پھر بھی اگر قدروں ہیں انجم آسماں تیرا ہے یا میرا، مجھے فکر جہاں کیوں ہو جہاں تیرا ہے یا میرا، یہ جس کا کلام ہے بس میں چاہتا ہوں کہ اس کے ہاں اس کی قدر ہو جائے۔ اور مجھے یقین ہے، آج میں ایک بات آپ سے اس ترجمے کے بارے میں، کبھی یہ بات میں نے پبلک میں کبھی کسی کو نہیں بتائی، آج آپ کو بتانے لگا ہوں کہ جب یہ کام میں کر رہا تھا، ابھی 8 سپارے ہوئے تھے، تو میں اس کو عمرے پہ گیا، اتفاق سے جا رہا تھا، تو اس ہینڈ ریٹن سکرپٹ کو میں اپنے ساتھ لے گیا تھا حرمین جاتے ہوئے، اور میری خواہش تھی کہ بہت مشکل کام ہے، 1 سال تو میں نے کسی کو بتایا ہی نہیں کہ پتہ نہیں مجھ سے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، اور 8 سپارے 1 سال میں ہوئے تھے، تو ڈاکٹر صاحب میں اس کو مقام ملتزم پہ لے گیا، اور مقام ملتزم پہ جا کے میں چاہتا تھا کہ اللہ رب العزت کی ذات سے وہ آخری دروازہ ہے جہاں براہ راست عرش سے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، تو میں چاہتا تھا کہ وہاں سے مجھے منظوری مل جائے، تو میں ساتھ لے گیا۔ ڈر بھی تھا کہ جب میں حرم میں داخل ہوں گا تو شرطے مجھے پکڑ لیں گے کہ یہ کہیں گے تمہارے ہاتھ میں کیا ہے، جب وہ دیکھیں گے کہ اردو سکرپٹ ہے، ان کو کیا معلوم، تو وہ اردو سکرپٹ حرم میں جانے بھی نہیں دیتے، کوئی ایسی کتاب بھی جانے نہیں دیتے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے یہ کام مجھ سے لینا بھی تھا اور اس کی تکمیل بھی کروانی تھی، اس کو قبول بھی کرنا تھا، الحمدللہ اس کو مقبول بھی کرنا تھا، مجھے کسی شرطے نے نہیں روکا، اور میں سیدھا احرام باندھے ہوئے اس کو مقام ملتزم پر لے گیا، اور مقام ملتزم پر جا کر اب وہاں آپ نے دیکھا ہوگا کہ 2 مقام ہیں، ایک حجر اسود اور ایک مقام ملتزم، کہ جہاں پر اتنا شدید رش ہوتا ہے، اتنا شدید رش ہوتا ہے کہ ایسے زگ زیگ کر کے تغدو کر کے یا تو حجر اسود کا بوسہ لینا پڑتا ہے یا مقام ملتزم سے اپنی چھاتی کو چمٹا کر اوپر 2 ہاتھ رکھ کر اللہ سے گریہ زاری کرنی ہوتی ہے۔ تو میں چاہتا تھا کہ میرے ہاتھ میں کلام اللہ ہے، میں کیسے جاؤں، ایسا نہ ہو کہ کسی کی کوہنی لگ جائے اور یہ کلام اللہ میرے ہاتھ سے گر جائے اور میں اس کو اٹھانا ہی میرے لیے مشکل ہو جائے، پاؤں میں نہ آ جائے، کسی کا اوپر پاؤں نہ آ جائے۔ میں اسی سوچ میں غلطاؤں پیچھا کھڑا تھا کہ ایک شخص جو آلریڈی لپٹا ہوا تھا مقام ملتزم سے، پتہ نہیں کس نے اس کے کان میں کیا بات کہی، اس نے مڑ کے میری طرف دیکھا، میں انتظار کر رہا تھا کہ کوئی جگہ بن جائے، میں آرام سے دہلیز کعبہ پہ رکھ کر اللہ تعالیٰ سے گریہ زاری کروں کہ الہ العالمین یہ کام کرنے لگا ہوں، آپ اس کو قبولیت کا درجہ دے دیں، مقبول فرما دیں اور قبول فرما لیں اور مجھے اجازت بھی دے دیں۔ تو بس اس شخص کے ذہن میں، کان میں پتہ نہیں کس نے کیا بات کہی، اس نے ایسے پیچھے مڑ کر براہ راست میری طرف دیکھا اور کہا کہ آپ ادھر آئیں، آپ آئیں، اور مجھے بلا کر اس نے اپنی 2 باہوں کا حصار ایسے بنا کے مجھے کہا آپ یہاں آ جائیں اور کر لیں جو کچھ کریں۔ میں اپنی قسمت پہ کیسے ناز نہ کروں؟ پھر میں نے رو کے جی بھر کے اللہ سے گریہ زاری کر کے سپاس گزار ہو کر اس کام کی منظوری لی، اور وہ میرے پیچھے، پتہ نہیں میں اس کو نہیں جانتا تھا، وہ حصار بنا کے کھڑا رہا، کسی کی ٹھوکر نہیں لگتی۔
جب میری حسرت پوری ہو گئی میں پیچھے ہٹا، وہ پھر آگے ہو گئی۔ اس کام کو اللہ رب العزت نے اپنی ابتدا سے ہی میں سمجھتا ہوں کہ قبولیت اور مقبولیت بخشی ہے۔ آج یہ آپ کے سامنے ہے۔ آپ بھی سوچتے ہوں گے کہ یہ کیسا کام ہے، کیسی زبان اس میں استعمال ہوئی ہے۔ میں 2-3 اس میں ایک چھوٹی سی صورت آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جس کا ہم ترجمہ کرتے ہیں کہ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اس میں تو نکتے آتے ہیں، اب دیکھیے کہ میں نے اس کو غیر منقوط پیرائے میں کس طرح سے ڈھالا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے اسم سے، رحم والا اور لامحدود رحم والا ہے، کوئی نکتہ نہیں۔ اللہ کے اسم سے رحم والا اور لامحدود رحم والا ہے۔ قل هو اللہ احد، کہہ دو کہ اللہ احد ہے۔ احد عربی زبان کا لفظ ہے، اور جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا تھا 98% اس میں اردو زبان ہے۔ کہیں کہیں جہاں اردو زبان میری مجبوری بن گئی تو دوسری زبانوں کو سعادت حاصل ہو گئی کہ وہ بھی اس میں استعمال ہو گئی۔ مثلا بہت مشکل تھا، بعض اوقات ایک دن میں 2 آیات ہوتی تھیں، بعض اوقات 22 دن میں 2 آیات ہوتی تھیں، لیکن آپ حیران ہوں گے کہ یہ مکمل 2 سال 14 دن میں یہ کام مکمل ہوا ہے۔ یہ معجزانہ مدت ہے، ایسے کام صدیوں میں ہوتے ہیں۔ میں یونیورسٹی بھی جاتا تھا، زندگی کے دوسرے معمولات بھی تھے، میں سوتا بھی تھا، لیکن ایسے معجزانہ طریقے سے جب میں بعض اوقات اٹک بھی جاتا تھا، کوئی لفظ مجھے نہیں ملتا تھا، پھر انتظار کرتا تھا۔ یہ الہامی کام ہے، اللہ رب العزت پھر الہام کرتے تھے کہ یہ لفظ یہاں استعمال کر لو۔ مثلا میں نے شادی کے لیے نکاح کا تذکرہ ہے قرآن کریم میں، تو نکاح کے لیے نکاح میں نکتہ آتا ہے، تو میں نے اس کی بجائے لفظ استعمال کیا عروسی معاہدہ، نکتہ نہیں ہے اس میں۔ طلاق کا لفظ استعمال ہوا ہے عروسی کاٹ، میں نے یہ لفظ استعمال کیا۔ عورت کے لیے مجھے کوئی لفظ نہیں مل رہا تھا، عورت میں بھی نکتہ تھا، نساء میں بھی نکتہ تھا، پھر خاتون میں بھی نکتہ تھا، پھر میں نے اس کے لیے لفظ حوا کی لڑکی استعمال کیا، اور آگے چل کے 20ویں سپارے کے بعد مجھے قرآن کریم سے ایک اور لفظ امرأہ مل گیا۔ تو اس طرح سے میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے اسم سے رحم والا اور لامحدود رحم والا ہے۔ قل هو اللہ احد، کہہ دو کہ اللہ احد ہے۔ ایک اور نقطے کی بات آپ کے سامنے عرض کروں، بغیر نقطوں کے ہے کلام، لیکن نقطے کی بات ایک اور عرض کروں کہ اللہ نے قل هو اللہ احد میں احد کا لفظ کیوں استعمال کیا، واحد کا لفظ کیوں استعمال نہیں کیا؟ حالانکہ واحد کے معنی بھی ایک تھے، واحد دوسری جگہ پر اللہ نے استعمال کیا ہے، لیکن یہاں کیوں استعمال کیا؟ یہ پوری کی پوری سورہ الاخلاص جو ہے توحید اس کا موضوع ہے، اللہ کی ذات میں توحید ہے، اس لیے اللہ نے یہاں پر خاص طور پر سوچ سمجھ کے چن چن کے لفظ استعمال کیے۔ واحد کے معنی بھی ایک ہیں، احد کے معنی بھی ایک ہیں، لیکن یہاں پر احد کو اس لیے استعمال کیا گیا کہ واحد اس ایک چیز کو کہتے ہیں، میری طرف دیکھیے گا، واحد اس ایک چیز کو کہتے ہیں، یہ میرے پاس واحد پین ہے جو میرے ہاتھ میں ہے، واحد ہے، ایک ہے، لیکن واحد اس ایک چیز کو کہتے ہیں جو 2 ہو جائے۔ یہ دیکھیں میرے ہاتھ میں اس کے 2 حصے ہو گئے، واحد تھا، 2 ہو گئے، پھر واحد ہے، پھر 2 ہو جائیں گے، اور احد اس ایک ذات کو کہتے ہیں جو تقسیم کے تصور سے بھی پاک ہو، اور اللہ رب العزت نے اس لیے یہاں پر احد کا لفظ استعمال کیا۔ قل هو اللہ احد، کہہ دو کہ اللہ احد ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ کس بات سے؟ آگے اس کی تشریح ہو رہی ہے کہ اولاد سے، بیٹے بیٹیوں سے، رشتہ داروں سے، ارحام کے رشتوں سے وہ پاک ہے، بے نیاز ہے۔ احد پہ کہہ دیا نا کہ وہ ایسی ذات ہے جو تقسیم کے بھی تصور سے پاک ہے۔ تو آگے اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، تو بے نیاز میں نکتے آتے تھے، تو میں نے اس کا ترجمہ کیا ہے اللہ الصمد، اللہ ارحام کے سارے واسطوں سے ماورا ہے، کوئی نکتہ نہیں، اللہ ارحام کے سارے واسطوں سے ماورا ہے۔ لم یلد ولم یولد، اس کی کوئی اولاد نہیں، نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ اب نہیں میں بھی نکتہ ہے، اور نہیں کی آیات بھی بہت ہیں، اب کیسے غیر منقوط کرنا ہے میرے لیے بہت بڑا چیلنج تھا۔ تو اس کو پھر میں نے ایسے کیا، اللہ رب العزت نے ذہن میں بات ڈالی
لم یلد ولم یولد، سوال ہی معدوم کہ کوئی اس کی اولاد ہو، سوال ہی معدوم کہ کوئی اس کی اولاد ہو، اور سوال ہی معدوم ولم یکن لہ کفوا احد کہ کوئی اس کا ہمسر ہو۔ اس طرح سے پورے قرآن کریم کا یہ ترجمہ ہوا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس ارض وطن کی، اس دھرتی کا بہت بڑا ایک اعزاز ہے۔ کتنی مشکل پیش آئی، میں نے جہد مسلسل میں نے کہا تھا کہ میں اپنے طلبہ و طالبات کو مخاطب کر کے کہنا چاہتا ہوں جو ایم فل پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، وہ بھی بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ بعض اوقات تو انسانی آنکھوں میں آنسو روا ہوتے ہیں کہ کس میں پھنس گیا، اتنا مشکل کام جو دنیا میں پہلے کسی نے نہیں کیا۔ پی ایچ ڈی کا موضوع بھی تو ایسا ہی ہوتا ہے نا۔ لیکن اس کے لیے میرے ابا جی ایک مثال پیش کیا کرتے تھے کہ جلندھر میں ایک پنڈت ہوا کرتا تھا، ڈاکٹر صاحب جلندھر میں ایک پنڈت ہوا کرتا تھا، بڑی توجہ سے بات سنیں، وہ حکیم تھا، علاج کرتا تھا بیماریوں کا، لیکن کوئی دوائی نہیں دیتا تھا۔ اس کا طریقہ علاج کیا تھا کہ باہر لائنیں لگی ہوئی ہیں، اندر حکیم صاحب بیٹھے ہیں، ہندو ہے، تو باری باری پہ مریض کو اندر بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ بس 30 سیکنڈ میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھو، تم نے آنکھ نہیں جھپکنی، اور خود بھی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھتا تھا اور مریض کی بیماری کافور ہو جاتی تھی، وہ چلا جاتا، اگلا مریض آ جاتا تھا۔ غالباً حضرت مدنی رحمہ اللہ وہ بیمار ہو گئے تو بڑا علاج کروایا، اولیاء پر بیماریاں بھی بہت زیادہ آتی ہیں، بڑا علاج کرواتے رہے۔ کسی نے کہا حضرت ایک پنڈت ہے، اس کے پاس چلتے ہیں۔ کہا نہیں وہ ہندو ہے، میں نہیں جاؤں گا، نہیں گئے۔ 6 مہینے پھر بیمار رہے، پھر حضرت کسی نے کہا حضرت وہ کون سا کوئی دوائی دیتا ہے کہ آپ نے کھانی ہے، کوئی پڑیا نہیں دیتا، وہ تو چند لمحے دیکھتا ہے اور بیماری ٹھیک ہو جاتی ہے، چلے چلتے ہیں، کیا فرق پڑتا ہے۔ مان گئے، حضرت مدنی مان گئے۔ جب اپنی باری پہ اندر گئے تو اس پنڈت نے پوچھا کہ جی حضرت بتائیں، بتایا کہ میں اتنے عرصے سے بیمار ہوں۔ کہا کہ اچھا میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھیے۔ جب آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں تو بیماری جاتی رہی۔ حضرت کہنے لگے پنڈت جی تہجد پڑھ پڑھ کے ہم تھک گئے، قال اللہ و قال رسول کی صدائیں بلند کرتے ہوئے ہم تھک گئے، آپ ایک ہندو ہو کر اتنا بڑا یہ کرامت جو کہ اولیاء کے پاس ہوتی ہے آپ کے ہاتھ میں کیسے آئی؟ اس نے کہا حضرت آپ کو علاج سے غرض تھی، آپ ٹھیک ہو گئے ہیں، جائیں اگلے مریض کو وقت دیں، آپ جائیں۔ کہا نہیں میں تو پوچھوں گا۔ جب ضد کی تو اس پنڈت نے ایک بات کہی جو آپ کو میسج دینا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا حضرت میں نے اپنی زندگی کے ساتھ ایک مجاہدہ کیا ہے۔ کیا؟ پی ایچ ڈی کا کام بھی تھیسس لکھنے کو کبھی کبھی دل نہیں کرتا، ایک مرتبہ طبیعت اکھڑ جائے 22 دن کام کرنے کو دل نہیں کرتا، پھر کہیں موڈ بنتا ہے ایسے بڑے کام کرنے، جب ایک دفعہ ٹوٹ جائے تسلسل پھر موڈ نہیں بنتا۔ تو اس پنڈت نے کہا حضرت میں نے اپنی زندگی کے ساتھ ایک مجاہدہ کیا ہے۔ کیا مجاہدہ کیا؟ اس نے یہ کیا ہے کہ میں نے ہر وہ کام کیا ہے، ہر وہ کام اس کے الٹ کیا ہے جو میرے دل نے چاہا ہے، میں نے اس کی بات نہیں مانی، اس کو مارا ہے میں نے۔ مثال کے طور پر اگر دل کیا ادھر دھوپ ہے میں چھاؤں میں چلے جاؤں، نہیں میں دھوپ نہیں بیٹھا، اس کی بات نہیں مانی۔ اگر دل کیا پیاس لگی پانی پی لوں، نہیں میں پیاسا رہا ہوں۔ اگر دل کیا بھوک لگی میں کھانا کھا لوں، نہیں میں بھوکا ہی رہا ہوں۔ تو بس میرے رام نے، وہ کہتا ہے میرے رام نے مجھے یہ چیز دے دی کہ آج میں جس کی طرف دیکھتا ہوں آنکھیں ڈال کے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اب دوسری طرف ایک طرف ہندو تھا اور ایک طرف تو ولی کامل تھے نا، تو ایک تکوین میں طے تھا۔ حضرت کہنے لگے پنڈت جی یہ طے ہے، واقعی آپ نے زندگی میں کوئی ایسا کام نہیں کیا کہ اس دل کی بات مانی ہو؟ کہا آپ باہر مجمع بیٹھا ہے، کسی سے پوچھیں، کوئی انگلی تو اٹھائے کہ میں نے کوئی ایسا کام کیا ہو جو اس دل کی مرضی کے مطابق ہو۔ حضرت کہنے لگے کبھی دل کیا ہے مسلمان بھی ہو جاؤں؟ کہا کہ نہیں۔ کہا پھر ہوتے کیوں نہیں؟ کہا حضرت باپ کیا پھنسایا آپ نے، لیں ہاتھوں میں ہاتھ لیں، تو کلمہ پڑھا۔ میرا آج تک دل نہیں کیا تھا مسلمان کو، لیکن کرنا ہی اس کے الٹ ہے، پڑھائیں کلمہ۔ تو وہ کلمہ پڑھا کے اٹھے۔ آپ دیکھیے اس دل کی بات، یہ دل تو پاگل ہے، جھوٹے سچے خواب دکھاتا رہتا ہے، اس کو ماریے گا۔ پھر
اتنے بڑے کام ہوتے ہیں. پھر زمانے میں نام پیدا ہوتا ہے, پھر انسان ممتاز ہوتا ہے, پھر وہ لکھا جاتا ہے, پھر انسان خریدا جاتا ہے, پھر انسان پڑھایا جاتا ہے. میں ایک دفعہ اپنی پبلشر کی شاپ پہ راول پنڈی میں کھڑا تھا, تو میرے سامنے ایک بچی آئی, ایم اے کی طالبہ تھی. اس نے کہا ڈاکٹر طاہر مصطفیٰ کی القرآن چاہیے, اور میں پاس کھڑا تھا. تو میرا پبلشر میرے طرف دیکھ کے کہنے لگا کان میں, سر کیسا محسوس کیا؟ آج دیکھا آپ کا نام لے کر اس نے آپ کی کتاب مانگی ہے, آپ اپنے نام سے بک رہے ہیں. میں کہا ہاں 20 کلو خون بڑھا ہے. میری خواہش تھی کہ زندگی میں ایسا کام کروں کہ مجھے خریدا جائے, مجھے پڑھا جائے. اب یہ میرا ترجمہ کو پڑھے گا تو میں پڑھا جا رہا ہوں, جب یہ خریدے گا تو میں خریدا جا رہا ہوں. آپ کا حوالہ دیا جائے, آپ کو ڈھونڈا جائے آپ کہاں ہیں. ایسا بڑا کام آپ نے کرنا ہے. میں آپ سے کہہ رہا ہوں, دیکھیے سوچئے کون سا ایسا بڑا کام ہو سکتا ہے. آپ اپنے شعبے میں ڈھونڈیے گا, اپنے ایریا آف انٹرسٹ میں ڈھونڈیے گا, اور اس پر پھر بس دل میں ٹھان لیجئے گا, طے کر لیجئے, لائف اینڈ ڈیتھ پرابلم بنا لیجئے گا کہ یہ کام میں نے کرنا ہے. پھر دیکھیے انوار کیسے برستے ہیں, کیسے مشکلات آسانیوں میں بدلتے ہیں. میرے خیال بات طویل ہو رہی ہے. ڈاکٹر الطاف لنگریال تشریف رکھتے ہیں, انہوں نے بات کرنی ہے. آخر میں بس اتنا عرض کروں گا کہ ڈاکٹر صاحب نے فرمائش کہہ رہے تھے, میں نے بچیوں سے فرمائش کی کلام اقبال سے آغاز کیا جائے, تو میں چاہتا ہوں میری گفتگو کا اختتام اقبال سے ہو جائے. عزیز طلباء و طالبات, قرآن سے محبت اور صاحب قرآن سے محبت ہماری زندگی کا, ہمارے خون میں حرارت کا ایک ذریعہ ہے. یہ طے ہے, ہمارے خون میں حرارت ہی نبی کریم کی محبت سے ہے, یہ قرآن کی محبت سے ہو سکتی ہے. اقبال کی بات کر کے اجازت لے رہا ہوں. علامہ کا جب آخری دن تھا, بس آخری بات بڑی توجہ سے سن لیجیے. علامہ کا جب آخری دن تھا تو اپنی وفات سے 2 گھنٹے پہلے اپنے خادم علی بخش کو بلاتے ہیں, اور یہ بھی یاد رکھیے کہ علامہ کی وفات 61 برس میں ہوئی تھی. علامہ کی وفات 61 برس میں ہوئی تھی, اور نبی کریم فداک امی و ابی, آپ رفیق اعلیٰ کے پاس جب گئے تو آپ کی عمر مبارک 63 برس تھی. اس تناظر کو سامنے رکھیے. تو علامہ اپنے علی بخش ملازم سے کہتے ہیں, علی بخش میری بات سنو, تم نے ساری عمر میری خدمت کی ہے, تم نے مجھے حکا بنا کے دیا, تم نے مجھے بسترا بچھایا میرا, تم نے مجھے کھانا دیا, میرے ہاتھ دھلوائے, ایک ایک لمحہ تم نے میری خدمت کی ہے. علی بخش گواہ رہنا, آج میں جا رہا ہوں. اس شاک رسول کو شاید پہلے پتہ چل جاتا ہے کہ اب محبوب سے ملنا ہے, تو علامہ نے کہہ دیا کہ علی بخش آج میں جا رہا ہوں, گواہ رہنا. اور ساتھ کہا کہ علی بخش گواہ رہنا, میں 61 برس میں جا رہا ہوں. اور اگلی بات یہ کہی کہ علی بخش گواہ رہنا, ایک غلام اپنے آقا کے 2 قدم پیچھے ہی چلتا ہوا اچھا لگا کرتا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ. ڈاکٹر صاحب نے حکم دیا کہ میں نے جب غیر منقول ترجمہ کیا, آپ اس کو دیکھیے. تو میرے ایک دوست تھے, میں عمرے پہ الحمدللہ 11 مرتبہ حرم میں غلاف کعبہ کو تھاما ہے, اور ہر 11 مرتبہ ہی اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی تھی کہ الہ العالمین مجھ سے کوئی ایسا کام لے لینا جو ممتاز ہو پوری دنیا میں, اور کسی نے نہ کیا. یہ ان دعاؤں کا بھی اثر ہے, نتیجہ ہے. تو میں ایک جا رہا تھا ترجمہ کرنے کے بعد, میرے ایک دوست کا فون آیا, فیصل آباد میں رہتے ہیں, فرقان ان کا نام ہے, کہ کہنے لگے سر آپ نے اتنا بڑا قرآن پاک کا ترجمہ کر دیا بغیر نقطوں کے الفاظ کے ساتھ, میں ایک نعت یا مجموعہ تیار کر رہا ہوں, تو مجھے ایک آپ کی نعت چاہیے جس میں بھی نقطہ نہ ہو. میں نے کہا اچھا, میں ابھی تو موو کر رہا ہوں ایئرپورٹ کی طرف, تو روضہ اقدس جا کے میں کیا عرضی پیش کروں گا کہ کوئی نعت ہو جائے. تو اس کا حکم تھا, اور میں جب روضہ اقدس حاضری دی تو وہاں پر بس نظریں جھکا کے وہ میں نے نعت کے اشعار کہے کہ جس میں بھی نقطہ نہیں ہے, غیر منقوط ہے. اس کے جتنے شعر مجھے 3-4 یاد ہیں, میں بھی سنا دیتا ہوں آپ کو. در رسول ہے
اور گام لڑکھڑائے ہوئے. در رسول ہے اور گام لڑکھڑائے ہوئے، مگر سرور کی ایک آس ہوں لگائے ہوئے. کوئی نکتہ نہیں ہے. در رسول ہے اور گام لڑکھڑائے ہوئے، گام پاؤں کو کہتے ہیں، مگر سرور کی ایک آس ہوں لگائے ہوئے. میرا سہارا میری آس ہے درود و سلام. میرا سہارا میری آس ہے درود و سلام، مگر ملال کا صدمہ ہے سر اٹھائے ہوئے. اپنی زندگی پہ ملال ہے کہ کچھ پلے نہیں ہے. میرا سہارا میری آس ہے درود و سلام، مگر ملال کا صدمہ ہے سر اٹھائے ہوئے. میرے رسول کا اسوہ ہے ہر کسی سے ملو. میرے رسول کا اسوہ ہے ہر کسی سے ملو، گلے لگائے ہوئے دل سے دل ملائے ہوئے. کوئی نکتہ نہیں. میرے رسول کا اسوہ ہے ہر کسی سے ملو، گلے لگائے ہوئے دل سے دل ملائے ہوئے. اور آخری شعر ہے کہ کرم ہے، نکتہ نہیں ہے، غور کیجئے گا، کرم ہے لاڈ سے رکھا ہوا ہے طاہر کو. کرم ہے لاڈ سے رکھا ہوا ہے طاہر کو، اور کرم کی حد ہے کہ اعمال سو لکائے ہوئے. میرے برے اعمال کو لکا کر مجھے لاڈ سے رکھا ہوا ہے. مجھے وہم تھا تیرے سامنے نہیں کر سکوں گا میں پوری بات، سو حقیقتاً بھی یہی ہوا، میری بات بیچ میں رہ گئی. بہت بہت شکریہ پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ صاحب، جو خود عزم مصمم اور جہد مسلسل کا پیکر ہیں، اور آج دل سے بات کر رہے تھے اور ہمارے ایمان کو بڑھا رہے تھے. ڈاکٹر صاحب کا یہ ترجمہ قرآن اردو زبان کے ماتھے کا جھومر ہے، اور سلاست میں اپنی مثال آپ ہے. عام طور پر جب اس مشکل صنف کا کوئی چناؤ کرتا ہے کوئی شاعر یا ادیب، تو بعض اوقات اپنی اس تحریر میں ایسے الفاظ لاتا ہے جو مانوس نہیں ہوتے، جو غریب ہوتے ہیں. مگر ڈاکٹر طاہر مصطفیٰ کے ترجمہ قرآن غیر مانوس الفاظ سے پاک ہے. آپ نے سورہ اخلاص کا ترجمہ کیا، اور اس میں ایک خاص اور بات بھی ہے جو اس ترجمے کی امتیازی خوبی ہے، کہ جو زوائد ہیں آپ نے یہ کوشش کی ہے کہ اسے ما بین القوسین رکھا جائے، تاکہ وہ پتہ چل سکے کہ یہ متن قرآن کا ترجمہ نہیں ہے، لیکن ابلاغ کے لیے ان الفاظ کا اضافہ ناگزیر تھا، اور پڑھنے والے کو کہیں یہ نہ ہو کہ یہ بھی متن قرآن کا ترجمہ ہے. متن قرآن کے ترجمے سے ممتاز کرنے کے لیے انہیں قوسین میں رکھا. جیسے قل هو اللہ احد، اے محمد، یہ جملہ جو ہے یہ قوسین میں ہے، کہہ دو کہ اللہ احد ہے. اللہ الصمد، اللہ ارحام کے سارے واسطوں سے ماورا ہے. یہ ارحام کے سارے واسطوں سے، یہ بریکٹ میں ہے، اور یہ بتا رہا ہے کہ یہ مفہوم کو سمجھانے کے لیے ہے. لم یلد ولم یولد، سوال ہی معدوم اس کی کوئی اولاد ہو کہ وہ کسی کی اولاد ہو. اب دیکھیے یہ اتنا سلیس ترجمہ ہے کہ ایسا لفظ جس میں کوئی نقطہ ہو وہ بھی نہیں ہے، اور سمجھنے میں کوئی دقت کوئی مشکل بھی پیش نہیں آ رہی. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور سوال ہی معدوم کہ کوئی اس کا ہمسر ہو. تو میں شعبہ قرآنک اسٹڈیز اسلامیہ یونیورسٹی آف بہاولپور کی طرف سے آپ کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں، تبریک پیش کرتا ہوں، اور یقیناً آپ نے جو یہ کام کیا ہے یہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ سے کام لیا ہے، اس کی قبولیت ہو چکی ہے. اور سب سے بڑا اعزاز یہ ہے کہ جب بارگاہ الہی میں آپ حاضر ہوں گے اور آپ کے پاس یہ ہوگا، اس سے بڑا کوئی اور اعزاز نہیں ہو سکتا. میں
मुल्तमिस हूँ इस सेमिनार की दूसरी पर्सनैलिटी जनाब प्रोफेसर डॉक्टर अल्ताफ़ हुसैन लंगड़ियाल साहब। आपका ताल्लुक़ मुल्तान से है, आप डायरेक्टर हैं इस्लामिक रिसर्च सेंटर बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान के, और आपका ताल्लुक़ हमारी इस जामिया से भी है। आप 2007 से 2016 तक इस यूनिवर्सिटी में तदरीसी फ़राइज़ सर अंजाम देते रहे हैं, और 2012 से 2016 तक आप बहावल नगर कैंपस के डायरेक्टर रहे हैं, और इस कैंपस की जो तरक्की है उसकी आबियारी डॉक्टर अल्ताफ़ हुसैन लंगड़ियाल ने अपनी मेहनत और अपने खून पसीने से की है। आपका जो तदरीसी तजर्बा है वो 3 दिहाइयों पर मुश्तमिल है। 40 से ज़ायद तहकीकी मकालात आपके इशाअत से मुरस्सा हो चुके हैं, और इतनी ही बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंसेस में आप मकालात पढ़ के और इल्मी तौर पर इल्मी दुनिया में अपना नाम कमा चुके हैं। मैं इल्तमास गुज़ार हूँ डॉक्टर अल्ताफ़ हुसैन लंगड़ियाल साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ और आपसे महव गुफ्तगू हों। प्रोफेसर डॉक्टर अल्ताफ़ हुसैन लंगड़ियाल साहब। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन नबीना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद, क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्न हाज़ल क़ुरआन यहदी लिल्लती हिय अक़वम व युबश्शिरुल मुमिनीन अल्लज़ीना यअमलून अस्सालिहाति अन्ना लहुम अजरन कबीरा। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। निहायत काबिल एहतराम सदर मजलिस हाज़ा प्रोफेसर डॉक्टर राहिला खालिद कुरैशी साहिबा, और आज की इस तकरीब के दूल्हा प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद ताहिर मुस्तफ़ा साहिब, बरादरम प्रोफेसर हाफिज़ ज़ियाउर रहमान साहब, चेयरमैन शोबा कुरानिक स्टडीज़, नहायत मुक़फ़्फ़ा मुसज्जा और मुरस्सा अल्फाज से स्टेज सेक्रेटरी के, नियाबत के, नक़ाबत के फ़राइज़ सर अंजाम देने वाले डॉक्टर सईद शेख साहब, डॉक्टर हाफिज़ इमरान साहिब, डॉक्टर सजीला साहिबा, यहाँ भी डॉक्टर मंसूर साहब बैठे थे। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मेरे इस मुख्तसर सी बात में वो शरीक होते, लेकिन ज़ाहिर है किसी मजबूरी से उठ गए। और दीगर मेरे बहुत सारे यहाँ चेहरे असातिज़ा में और ज़ाहिर है तलबा में, तो जैसे कलामुल्लाह की रूनुमाई हुई है, पुराने असातिज़ा की भी रूनुमाई होती है, चूँकि ये एक दरिया या नहर की मानद है, और असातिज़ा बसा औक़ात पुल की मानद होते हैं, और पानी उन पुलों के नीचे से गुज़रता रहता है। अगर उसकी रूनुमाई ना की जाए तो ये जो है ना, वो उस पुल को पानी देखे बगैर ही गुज़र जाता है। खैर, मुख्तसर बात करनी है इसलिए कि असल प्रोग्राम हो चुका। मेरे चंद ख़यालात, जो मेरी ख्वाहिश है कि मैं उस वक्त 1:45 हो रहे थे और मैं कह रहा था कि 15 मिनट में मैं इसको वाइंड अप कर दूंगा, लेकिन अब ये 7-1 मिनट रह गए, यानी 2 बजे तक इसको ख़त्म करूं, तो चलें कुछ कोशिश करके देखते हैं। बात यह है जी कि ये जो कुरान है ना, जो मैंने अभी सूरह इसरा की आयत आपके सामने अर्ज़ की है, तिलावत की है, कि अल्लाह ताला
اس کے ذریعے سے جو ہدایت عطا فرماتا ہے نا، وہ بڑی قیم، بڑی مستحکم ہے، اور مومنین کے لیے یہ بشارت بھی ہے کہ جو کوئی اس پر عمل کرے اور صالح اعمال کے ساتھ، جو کہ اس قرآن کا اہم موضوع ہے، وہ بڑے اجر کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ اور یہ کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بآخرین، اللہ اس قرآن کے ذریعے، اس کتاب کے ذریعے بہت سی اقوام کو اٹھاتا ہے اور بہت سارے دوسروں کو اس سے جو ہے نا وہ کار مذلت میں، اس کی گہرائیوں میں پھینکتا بھی ہے۔ بہت مختصر جستہ جستہ اگر عرض کروں، یہ قرآن، جو اس قرآن کے ساتھ لگا ہے، ڈاکٹر طاہر مصطفیٰ صاحب صرف آپ نہیں، جس نے بھی اس کے ساتھ تمسک کیا ہے، وہ جاندار تھا یا بے جان تھا، وہ عالم دین تھا یا اس کی کچھ اور حیثیت تھی، اس کو اللہ نے علو اور اس کو بلندی، سربلندی عطا فرمائی ہے۔ مثالیں بے تحاشا ہیں۔ یہ وہ زبان جس کی تنگی دامہ کا ذکر آپ کر رہے ہیں، جو زبانوں میں ایک نوزائیدہ کا لفظ آپ نے استعمال کیا، نوزائیدہ زبان ہے۔ زبانوں کی شجرے کے اندر اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہ بہت ہی نومولود سی زبان ہے۔ اس زبان کو بولنے والے بھی اس میں خط و کتابت کرنا پسند نہیں کرتے تھے اس بر صغیر میں۔ انگریز نے آ کر پہلی دفعہ اس کو کوئی دفتری زبان بنانے کی کوشش کی ہے، لیکن اگر اس زبان کو کوئی اعتبار حاصل ہوا ہے، اس زبان کو کوئی استحکام حاصل ہوا ہے، اس کی بنیادیں عروج کی طرف روبہ پرواز ہوئی ہیں، تو یہ شاہ عبد القادر کے پہلے ترجمے اردو سے ہوئی ہیں۔ اب اس سے اس کی زبان کی داستان الوف جو ہے نا وہ شروع ہوتی ہے۔ جس دن اس کا زبان اردو میں ترجمہ شاہ عبد القادر نے موضوع القرآن کے نام سے کر دیا تھا، اب اس زبان کو دنیا میں کوئی نہیں مار سکتا۔ یہ زبان دنیا میں ہمیشہ رہے گی کہ جب تک کلام اللہ باقی ہے، یہ زبان بھی باقی رہے گی۔ اور اس لیے جب آپ کہتے ہیں کہ وہ بدو جن سے شاہ ایران کہتا تھا کہ تم لوگوں کو ہو کیا گیا ہے، تم چور اور ڈاکو چکے، کوئی تمہاری نہ تلواریں کام کی، نہ تمہاری جو ہے نا وہ تمہیں ایٹیکیٹس آتے ہیں، نہ تم، ان کا ہمارے پاس ایک پیغمبر آیا، ہم ہی میں سے آیا، قرآن لایا۔ یہ اس قرآن کی برکت ہے کہ آج آپ کے برابر بیٹھے ہیں۔ اب آپ محترم، میں اس وقت بہت زیادہ مثالوں سے شاید اپنی گفتگو کو مزین نہ کر سکوں، لیکن چند اہم اور ضروری مثالیں عرض کرنا از بس ضروری ہے کہ یہ کتاب جو ہے وہ معزز تھے زمانے میں مسلمہ ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ چوم دانم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ رہا۔ یہ لا الہ کی مشکلات، یہ کتاب اللہ سے تمسک، یہ ایک اور دنیا کے باسی اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے ان لوگوں کو بنا دینا، اور اس پر اعتقاد اور اعتماد، اور اس کے ساتھ تمسک، اور اس پر عمل، اور اس پر ایمان اس قدر مضبوط ہوا ان صحرا نشینوں کا کہ نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے وہ شعر، پھر ہوشیار ہوگا۔ کیسے ہوگا؟ کچھ لمحوں کے لیے اگر میری تلخ نوائی ہو
تو اس کو گوارا کیجیے گا۔ دیکھیے یہ تو کتاب اللہ مہیمن ہے، تمام پہلی کتابوں کی محافظ ہے، تمام ان کتابوں کی جدید اور ماڈرن ایڈیشن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو اپنی کسی بھی کتاب کے ساتھ جڑنے والی کسی بھی قوم کو اور کسی بھی فرد کو جو ہے نا وہ خائب و خاسر نہیں رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو علوف دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو سربلندی دی ہے۔ 2-4 مثالیں عرض کر کے پھر اپنے موضوع کی طرف آ کر بات ختم کر کے جاؤں گا کہ ہمارے یہاں عام طور پہ تصور پایا جاتا، تقابل ادیان کے لوگ کہتے ہیں کہ جی 2 طرح کے ادیان ہیں، سامی ادیان اور غیر سامی ادیان۔ سامی ادیان میں جن پر جو ہے نا وہ کتابوں کا نزول ہوا ہے، اور غیر سامی ادیان میں عام طور پہ ہندو، بدھزم وغیرہ کو ہم جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ بھئی اس میں بات یہ ہے کہ یہ شاید میرے نقطہ نظر سے اور علوم اسلامیہ کے دیگر اساتذہ اور طلبہ یا اسکالرز کی نظر میں یہ شاید جو ہے نا وہ ادھوری اپروچ ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں یہ فرمایا ہے، اور یہ پکی بات ہے کہ دنیا کے اندر کوئی قوم، کوئی گروہ ایسا نہیں چھوڑا جہاں پیغمبر نہ بھیجا ہو۔ اس لیے یہ کہنا شاید بہت جو ہے نا وہ غیر علمی بات ہوگی کہ ہندوازم میں پیغمبر نہیں آئے۔ میرا خیال ہے یہاں سب سے زیادہ پیغمبر آئے ہیں، اس لیے کہ جتنے زیادہ اوتاروں کی، جتنی زیادہ دیوتاؤں کی تعداد ہے، یہ وہی مصلحین تھے، یہ وہی پیغمبر تھے جو یہاں جو ہے نا اللہ کی جو ہے نا ہدایت لے کر آتے رہے، اور لوگ ان کو بعد میں جو ہے نا معبود بنا لیتے رہے۔ یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو طلبہ و طالبات، گزارش یہ ہے کہ آپ نے ویدوں کا نام سنا ہوگا، اس کے اندر ظاہر تحریف ہوئی ہے، یہ میرا موضوع نہیں ہے، لیکن ایک وقت ہوا، میرا موضوع تھا کہ اللہ کی کسی کتاب کے ساتھ بھی لگنے والا کبھی مرتا نہیں ہے۔ ایک وقت تھا، اگر آپ ڈیٹیل میں جائیں، چونکہ آپ ہاکڑا کی تہذیب میں بس رہے ہیں، اور یہ بات ہاکڑا کی تہذیب، گھاگرا کی تہذیب یا روہی کی تہذیب سے ہی متعلق ہے۔ ایک ہندو لٹریچر میں لکھا ہوا کہ ایک وقت ہوا کہ ایک بڑا کہتے عظیم بر صغیر میں پڑا، اور یہاں کے سب باسی چھوڑ کر یہاں سے چلے گئے، اور صرف سرسوت یہاں رہا، رشی سرسوت یہاں موجود رہا، اور وہ یہ کرتا تھا کہ وہ ویدوں کو یاد رکھتا تھا، ان کو پڑھتا رہتا تھا، 24 گھنٹے میں ایک دفعہ اپنی ماں کے پاس جاتا تھا، اور اس کی ماں اس کو ایک مچھلی دیتی تھی جس کو وہ کھاتا تھا اور گزارا کرتا تھا، اور بس ویدوں کو یاد رکھتا تھا۔ اس کا نام تو کچھ بھی تھا، لیکن سرسوتی دریا، یہی ہاکڑا دریا، یہ ہندوؤں کا مقدس ترین دریا ہے، اور یہ مقدس بھی ان کی اس واقعے کی وجہ سے ہوا ہے کہ یہ سرسوت دریا اپنے بیٹے کو، سرسوتی دریا سرسوت کو، جس کا نام اسی کی مناسبت سے پڑا، ایک مچھلی دیتا تھا، اور وہ ان کی جو کتاب تھی ویدوں کو یاد رکھتا تھا۔ اس یادگار کے طور پر سرسوتی دریا کو سب سے مقدس دریا بنایا گیا۔ مروٹ کے مقام پر سب سے بڑا وہ یادگار تعمیر کی گئی۔ مروٹ کا قلعہ دراصل ان کا سب سے بڑا مذہبی تہواروں کا اور مذہبی رسومات کا قلعہ ہوا کرتا تھا۔ یہ تو جب یہ سوکھ گیا دریا، تو پھر اس کے متبادل اور قائم مقام کے طور پر انہوں نے گنگا اور جمنا کو جو ہے نا وہ اختیار کیا ہے۔ سرسوت بھی زندہ، سرسوتی کا نام بھی زندہ ان کی کتاب کی وجہ سے ہوا۔ عزیر کا نام آپ نے سنا، حضرت موسیٰ کی تورات کو جب بخت نصر نے سارے اسرائیلیوں اور یہودیوں کو ملک بدر کر دیا، اسرائیل کی اور سامریہ کی یا اس کی ریاست کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، بیت المقدس کے اوپر حل چلا دیے گئے۔ 80 سال کی عمر تک عزیر علیہ السلام غیر نبی تھے، ایک ہی کام کیا کہ جب ساری کی ساری تورات جلا دی گئی، تورات کا ایک نسخہ بھی باقی نہیں رکھا، عزیر علیہ السلام نے تورات کو یاد رکھا، اس کی مسلسل تلاوت کرتے،
اور جب اس اسیری سے دوبارہ یہ قوم واپس آئی ہے تو عزیر علیہ السلام وہ واحد شخصیت تھے جنہیں یہ ساری کتاب یاد تھی، اور انہوں نے اس کو لکھا اور لکھ کر قوم کے سامنے پیش کیا۔ عزیر کی اس خدمت کے عوض نہ صرف اس کو نبوت ملی اور قوم اس کا احترام کرتی تھی، بلکہ اس احترام میں اتنے غلو میں آگے چلے گی کہ اس کو اللہ کا بیٹا بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب کے ذریعے سے اس کو اتنا علو اور اتنی سربلندی عطا فرمائی۔ چلیے اسی پر بحث کرتے ہیں۔ حضور، یہ قوم جس کو میں نے ابھی اسرائیل کہا، یہ اس کتاب کو چھوڑنے کی بنیاد پر، اس کی تعویلات کرنے کی بنیاد پر، میری مراد تورات ہے، ضلالت اور گمراہی میں پڑی رہی۔ آج یہ قوم تھوڑے سے ایک خطے کے اندر رہ کر پورے عالم اسلام کو ناکوں چنے چبائے ہوئے ہے۔ پتہ کیوں؟ اس نے دو کام کیے۔ ایک تو اپنی تورات کو پورا کا پورا جو ہے نا اختیار کر لیا ہے۔ چند مثالیں عرض کر دوں گا، لیکن اس سے بھی بڑا کام یہ کیا ہے کہ انہوں نے قرآن کو پکڑ لیا ہے۔ تل ابیب یونیورسٹی کے اندر قرآنک سٹڈیز کا اب ہم ایک شعبہ بناتے پھر رہے ہیں، اور وہ بھی اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کے اندر۔ وہاں پورا کا پورا ڈائریکٹریٹ آف قرآنک سٹڈیز موجود ہے۔ ڈاکٹر ابراہم اس کا ڈائریکٹر ہے، اور اس کی بیوی ربقہ قرآنک سٹڈیز کی ریلیونس ود دا حدیث سٹڈیز پر کام کرتی ہے، اور وہ اسی ڈپارٹمنٹ کے اسی ڈائریکٹریٹ کے یا اسی سینٹر کے ایک سب ڈپارٹمنٹ کے اندر جو ہے نا چیئر پرسن۔ یہ تو آپ پڑھ سکتے ہیں، آپ کو معلوم ہوگا، لیکن میں کہ کس طرح سے وہ اس پر چند مثالیں میں عرض کر کے پھر آگے چلتا ہوں۔ بات یہ ہے حضرات، میں نے کہا کہ قرآن حکیم کی ایک ایک آیت کو لے کر اس پر تحقیق کرنے پر لگے ہوئے ہیں، حدیث کی چیزوں پر لینے، یعنی آپ دیکھیں کہ غرقد انہوں نے پورے عالم اسلام کے اندر پھیلا دی ہے، اسرائیل کے اندر پھیلا دی ہے۔ آپ کی ایک حدیث ہے کہ یا عبد الرحمن یا عبداللہ، اے میرے پیچھے چھپا ہوا، کل شجر و حجر یقول، ہر پتھر اور وہ کہے گا کہ ادھر چھپا ہوا ہے اخت، کہا اچھا یہ ہمارا دوست ہے ہر جگہ کا۔ اور اسی طرح انہوں نے ایک ایک قرآنی ہدایت کو اپنے نقطہ نظر سے کہا کہ اللہ کے نبی کی حدیث، ایک بندہ لمبے لمبے ہاتھ کر کے کہتا ہے، خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑ کر کہتا ہے یا اللہ اے ربی میری یہ دعا قبول کر۔ کیسے قبول کرے؟ اس کا کھانا حرام کا، حدیث شریف، اس کا پینا حرام کا۔ وہ کہتے ہیں اچھا اس کا مطلب ہے کہ اللہ ید اللہ مغلولہ، اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے۔ اللہ نے کہا نا تو نحن ابناء اللہ، ہم اللہ کے نیک، ہم ہی اللہ کے لاڈلے اور بندے ہیں۔ اس پر عمل کرنے کا ایک ہی طریقہ کہ ساری امت مسلمہ کو حرام پر لگا دو۔ کیا جینیٹیکلی ماڈیفیکیشن آف دا جی ایم اوز، ایک پی ایچ ڈی ابھی بھی کروائی ہے۔ تو آپ کی خوراکوں کے اندر، آپ کے دودھوں کے اندر، آپ کے گوشت کے اندر، آپ کی جو ہے نا وہ یہ جس کو آپ یہ اب بیج مختلف اور مختلف جنسیں، اس کے اندر ان کا جو ہے نا اس پر قبضہ ہوتا چلا جا رہا ہے کہ وہ کہتے کہ نحن ابناء اللہ، اللہ کے پاس چائس ہی نہیں چھوڑنی کوئی کہ کوئی اور کسی کو بخشے۔ آپ کی اس قرآن حکیم سے ہدایت لیتے ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صاحب قرآن سے ہدایت لیتے ہوئے ان کا ان سب کو سود کھلاؤ، سب کو سود پر لگا دو IMF اور ان کے پورے اداروں کے ذریعے سے، کوئی چائس نہ رہے اللہ کو، اللہ کے پاس ہمیں بخشنے کے علاوہ، کہ نحن ابناء اللہ ہے۔ اور اللہ نے کہا نا کہ یہ ایسے جانتے ہیں کہ یہ نبی حق ہے اور یہ قرآن حق ہے جیسے اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں، وہاں سے لیتے حق سمجھائے، حق مانا ہے، اور اس سے پھر لے کر جو ہے نا ہدایت اپنی مرضی سے اپنا کام کرنے پر لگے ہوئے ہیں۔ ساتھ میں شاید میری آخری بات ہے، ساتھ میں ابھی ہم نے ایک سٹڈی کی پہلی جماعت سے لے کر 10ویں تک، اور ایک چھوٹی سی سٹڈی نا پروفیشنل لیول تک تھی۔ انہوں نے 8 گھنٹے کی اور کہیں 14 اور کہیں 18 گھنٹے کی سٹڈی بھی ہے ان کی اسپیشل۔ آپ کے ہاں سب سے زیادہ رش تو وہ اسکول کھینچتا ہے نا جو سب سے زیادہ انگریزی پڑھائے، جس میں سب سے زیادہ سیکولرزم اور دنیا بھر کی واہیاتیاں پڑھائی جائیں۔
ان کے یہاں سب سے زیادہ رش وہ پرائیویٹ اسکول کھینچتا ہے جو سب سے زیادہ عبرانی پڑھاتا ہو، جو سب سے زیادہ مذہبی ہو۔ یہ آج کی اس دنیا کے اندر ہے۔ میں 2016 اور 17 اور 18 کا سلیبس ہم نے جانا پڑا ہے، جس کے اندر وہ پہلا پیریڈ کم سے کم 8 گھنٹے کی جو سٹڈی میں اس کی عرض کرتا ہوں، وہ تورات کا، دوسرا تالمود کا، تیسرا یہودی لیونگ کا، چوتھا عبرانی زبان کا، پانچواں دیگر اقوام کے ساتھ تعلق اور اپنے آپ کا تفوق، اور صرف 2.5 گھنٹے جدید سائنس کے لیے، میتھمیٹک کے لیے۔ آج دنیا میں پہلی 5 یونیورسٹیز کا ڈیٹا نکالیے، ان 5 میں 2 یا 3 اسرائیل کی ہیں۔ پہلی 10 کا نکالیے، اس میں 5 ہوں گی یا 4 ہوں گی۔ کہیں ہم بھی ہیں؟ ہم نے کبھی قرآن کی زبان نہیں پڑھی، نہ پڑھائی، ہم نے اپنے نصاب کا اس کو حصہ نہیں بنایا۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ یہ جو دنیا کو سائنس کا سبق پہنچایا تھا، پڑھایا تھا، یہ دنیا آج اس سائنس سے ایک سرے منہ بھی آگے سفر نہیں کر سکی جو مسلمانوں نے ان کو دیا تھا۔ یہ کہاں سے حاصل کیا تھا؟ ایک ایسا اونچا پلیٹ فارم اس قرآن نے اس قوم کو، اس قوم کے جو ہے نا وہ رہنماؤں کو، اور وہ جو اس پر جدوجہد اور کوشش اور اس پر جو ہے نا وہ غور و فکر، تدبر اور تفکر کرتے تھے، جس کے نتیجے میں دنیا کے اندر ان کو امامت ملی، دنیا کے وہ رہنما بن گئے، علم کے بھی اور قیادت کے بھی۔ لہذا سبق یہی ہے احباب کہ آج بھی امت مسلمہ پاکستان اور عالم اسلام اگر قرآن کو اپنے عمل میں لاتا ہے، سودی نظام کا خاتمہ کرے، اپنی تدریسی جو حکمت عملی ہے اس کو قرآن سے مزین کرے۔ ایک آخری بات میں کرنا چاہتا تھا لیکن رہ گئی، لیکن وہ کہہ رہتا ہوں۔ اسرائیل کے اندر ابھی ایک نیا سروے ہوا، امریکن پروفیسر نے کیا کہ، اور یہ سارے لیول تک تھا، کہ یہ کس نبی کا قصہ ہے کہ اس نے اس دن اپنے مخالفین کو اتنا قتل کیا کہ خون کی ندیاں بہیں۔ یہ جسٹ ایک برین سٹارمنگ تھی، تو 100% جواب آیا فلاں نبی کا۔ پھر اگلا اس کا سوال تھا کہ آپ کے گریٹر اسرائیل کے اندر مکہ اور مدینہ بھی شامل ہے، تو کیا آج آپ اس پیغمبر کی سنت کے مطابق ان مقامات مقدسہ جو مسلمانوں کے ہیں اس کو اس میں شامل کرنے کے لیے اسی طرح خون بہانا جائز سمجھیں گے؟ ایک ایسی دنیا کے اندر جو انسانی حقوق کی دنیا ہے، تو کیا انسانی حقوق کا خیال کریں گے یا اپنے پیغمبر کی جو ہے نا سنت ادا کریں گے؟ انسانی حقوق گو ود ہیل، جہنم میں جائیں ہم تو اپنے پیغمبر کی سنت ادا کریں گے۔ تو وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ آج بھی اس امت کی عظمت اور علو اور سربلندی کا راستہ قرآن سے ہو کر گزرتا ہے۔ وہ ایک طاہر مصطفیٰ ہو، وہ اس کو اٹھا کر انشاءاللہ اس دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی اونچی مسند پر، نور کی مسند پر بٹھائے گا، اور اس قوم کے ہر اس فرد کو یا دنیا کے بھی کسی فرد کو جو قرآن سے کسی بھی صورت میں جڑ گیا ہے، وہ خدا کے نور سے جڑ گیا ہے، اس سے نور کی کرنیں پھوٹیں گی اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ اور اگر یہ قوم اور یہ ملک اس کو اختیار کر لے تو انشاءاللہ العزیز یہ نور کے ساتھ جو ہے نا وہ بھر جائے گا، اور یہ نور دنیا کو روشن کر دے گا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جناب پروفیسر ڈاکٹر الطاف حسین لنگڑیال صاحب ایک فکر انگیز گفتگو ہماری سماعتوں کی نظر کر رہے تھے۔ ہم ان کے اس عمل پر زیر بار احسان رہیں گے، اور سردارتی کلمات کے لیے میں ملتمس ہوں
प्रोफेसर डॉक्टर राहीला खालिद कुरैशी साहिबा से कि वो तशरीफ़ लाएं और सदारती कलिमात से नवाजें। प्रोफेसर डॉक्टर राहीला खालिद कुरैशी साहिबा। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बहुत मुहतरम मेहमानान खुसूसी प्रोफेसर डॉक्टर ताहिर मुस्तफ़ा साहब, बहुत मुहतरम प्रोफेसर डॉक्टर अल्ताफ़ लंगड़ियाल साहब, और मेरे मुहतरम रफ़ीक़े कार कह लें डॉक्टर ज़ियाउर रहमान साहब, डॉक्टर इमरान साहब यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, डॉक्टर सजीला कौसर यहाँ तशरीफ़ रखती हैं, डॉक्टर सईद शेख साहब यहाँ तशरीफ़ रखते हैं, डॉक्टर खुबैब साहब को मैं देख रही हूँ, और मेरे अपने शोबे से इस वक्त यहाँ पर डॉक्टर इलियास ख्वाजा साहब मौजूद हैं, और डॉक्टर मोहम्मद इलियास साहब भी ग़ालिबन मौजूद हैं, पीछे छुपे बैठे हैं। तो सबका, सुल्तान साहब भी मौजूद हैं, वो भी बिल्कुल दूर से नज़र आ रहे हैं। आप सबका शुक्रिया, आप सबकी यहाँ पे तशरीफ़ आवरी का शुक्रिया, और ख़ास तौर पर इस बात का शुक्रिया कि मुझे ये इज़्ज़त अफ़ज़ाई बख्शी गई मोहतरम वाइस चांसलर साहब प्रोफेसर डॉक्टर अतहर महबूब साहब की तरफ से, कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं इस एक बहुत ही अहम और बहुत ही मुक़द्दस मजलिस की सदारत करूँ। यकीनन अल्लाह ताला के सामने भी और आप सब के सामने भी इस इज़्ज़त अफ़ज़ाई के लिए शुक्रगुज़ार। बात चली है डॉक्टर साहब के बहुत ही एक काम, यानी एक ऐसे काम की तरफ जिसके लिए यकीन माने कि मेरे पास अल्फाज नहीं है। डॉक्टर ताहिर मुस्तफ़ा साहब का ये काम जो उन्होंने किया, और वाकई डॉक्टर ज़ियाउर रहमान ने सही कहा कि एक अनहोनी थी जिसको उन्होंने होनी कर दिया। एक वो काम था जो महाल था, उसको उन्होंने मुमकिन बना दिया। मुझे जब गुज़िश्ता एक विज़िट में तशरीफ़ लाए थे डॉक्टर साहब मोहतरम, तो उन्होंने एक नुस्ख़ा मुझे अता किया था, और उसके लिए मैं शुक्रगुज़ार भी हूँ। उसको मैंने पढ़ा, उसकी बरकरदानी की, अगरचे मैं पूरा नहीं पढ़ सकी अभी तक, लेकिन कुछ मैंने उसको हिस्सा उसका पढ़ा मोहतरम का। मैंने उसमें जो मुक़द्दमा लिखा हुआ है वो भी पढ़ा, और मुझे यकीन माने कि मुझे इतना ज़्यादा उनकी ज़बान महारत के ऊपर जितना ताज्जुब हुआ कि ज़बानों का जो इंतखाब आपने फरमाया, और सोचती थी कि कैसे उन्होंने सोचा होगा एक नेमुल बदल, एक नुक्ते वाले लफ्ज़ का या जुमले का या हरफ का, कैसे उन्होंने सोचा होगा, और कितनी मुशक्क़त का उनको सामना करना पड़ा होगा। तो कुछ अल्फाज मैं अभी बता भी रही थी कि जैसे धर्म का लफ्ज़ है, हिंदी ज़ुबान का लफ्ज़ है, धी सराइकी ज़ुबान का लफ्ज़ है, लुक कर इस तरह से पंजाबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। तो इस तरह के अल्फाज मौजूद हैं, और यकीनन एक ऐसा शख्स ही इन अल्फाज को ढूंढ कर ला सकता है जिसको ज़ुबानों के ऊपर महारत हासिल, जो अपनी ज़ुबान से भी वाकिफ़ हो, उर्दू ज़ुबान से भी वाकिफ़ हो, जो इलाक़ाई ज़ुबानों से भी वाकिफ़ हो, और अरबी ज़ुबान से भी। वही शख्स इस तरह के काम को अदा कर सकता है। ये वाकई एक और मौजज़ा है। ये एक और, इसको हम कह लें कि कुरान करीम एक बहुत बड़ा मौजज़ा है। तो इस वक्त मैं समझूंगी कि इस वक्त ऐसा काम भी हम में से बेशक बहुत ही मुश्किल से आज इस वक्त मौजूद कुरान, खुदा ना खास्ता ये मैं वजाहत कर दूं कि कुरान करीम के मुकाबले में मौजज़ा नहीं कह रही, इसलिए इस लिहाज से कह रही हूँ कि हमारे लिए ये बहुत मुश्किल है कि हम इस तरह का कोई काम करें। और यकीनन अल्लाह ताला के यहाँ इसकी जज़ा है, उनके लिए बहुत ऊंचा मर्तबा है, उन लोगों के लिए भी है जिन्होंने इस काम में उनकी मदद फरमाई। मैं देख रही थी इसमें रहमान डेवलपर्स का जिक्र है, और एक और इदारे का भी जिक्र है जिन्होंने इस किताब के सिलसिले में, इस किताबात के सिलसिले में मोहतरम डॉक्टर साहब की मुसाइदत की, मदद की। और डॉक्टर ज़ियाउर रहमान साहब को भी मैं मुबारकबाद पेश करूँगी कि उन्होंने एक बहुत मुक़द्दस सी, बहुत खूबसूरत सी ये मजलिस सजाई, और इस किताब को हमने
यहाँ पर समझा इस तरह से कि हमने डायरेक्ट अपने जो मुसन्निफ़ थे किताब के, उनसे इस किताब के बारे में जाना कि उन्होंने इस किताब को क्यों लिखा, क्या ख़याल था। और ये वाकई एक ऐसी ज़रूरत थी जो मैं भी महसूस करती थी कि किसी वक्त में डॉक्टर साहब से पूछूं कि क्या वजह बनी इसको लिखने की और इसमें किन किन मसाइल का सामना करना पड़ा, क्या मुश्किलात थी, कैसे आपने अल्फाज का इंतखाब किया और ये सब कुछ। कुरान करीम मैं क्योंकि एक ज़ुबान की तदरीस से वाबस्ता हूँ और उसकी तालिब इल्म भी हूँ, और एक ऐसी ज़ुबान है जो बिलाशुबा ज़िंदा है, ज़िंदा रहेगी इंशाअल्लाह। और कुरान करीम ने, अहादीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस ज़ुबान को अमर कर दिया है। ये कि ज़ुबान हमेशा रहेगी, हमारे सीनों में कुरान की सूरत में रहेगी, अहादीस नबविया की सूरत में रहेगी और उन उलूम की सूरत में रहेगी जो इस वक्त हमारे पास मौजूद है, इस्लामी उलूम, दीनी उलूम। ज़ुबान के तालिब इल्म की हैसियत से मैं ये जानती हूँ कि ज़ुबानें जो हैं ये इंसानी माशरों के साथ तरक्की पाती हैं, इर्तक़ा करती हैं, या यूँ कह लें कि ये दोनों आपस में लाजिम व मलज़ूम हैं। एक मुआशरा जो है वो तरक्की पाता है तो ज़ुबान भी उसके साथ साथ तरक्की पाती है, इर्तक़ा के मराहिल तय करती है। अरबी ज़ुबान बिलाशुबा वो ज़ुबान है जिसने इर्तक़ा के वो तमाम मराहिल तय किए, और इसका सिलसिला उस वक्त शुरू हो चुका था जब सरज़मीन अरब का इंतख़ाब किया गया और अरबी शायरी और अरबी ख़ुतबे और अरबी अदब जो है वहाँ से ज़माना जाहिलियत में वजूद में आया। गौर कीजिए कि हम उस दौर को ज़माना जाहिलियत कहते हैं, लेकिन वहाँ के अदब को आज तक हम एक बुनियादी मस्दर के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। ज़ुबान को अगर समझना हो तो भी, कुरान करीम के किसी लफ्ज़ के मानी को समझना हो, मफ़हूम को समझना हो तो भी, किसी तसव्वुर को समझना हो तो भी। तो ये दरअसल अल्लाह ताला का एक निज़ाम था कि उसने सरज़मीन अरब का इंतख़ाब किया और फिर उस ज़मीन में अदब की, ज़ुबान की आबियारी करता रहा, यहाँ तक कि वो पक कर बिल्कुल कुरान करीम की सूरत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाज़िल हुई। और इसी तरह से अहादीस नबविया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो भी अदब का एक बेहतरीन मुरक्का है। हमारे यहाँ अभी एक बात यहाँ पर हुई कि पाकिस्तान में पजीराई नहीं मिलती। हमारे यहाँ बिल्कुल एक दुरुस्त है, एक तल्ख़ हकीकत है कि हमारे यहाँ इस तरह के कामों को, या कोई भी ऐसा काम जो किसी ने बहुत इखलास के साथ, बहुत मेहनत के साथ किया हो, ख़्वाह वो किसी भी मैदान का हो, चाहे वो इंजीनियरिंग का हो, चाहे वो इस्लामी उलूम से मुताल्लिक़ हो, चाहे वो किसी और इंटरनेट के आपके किसी या इसके आपके कंप्यूटर साइंस के किसी स्किल से मुताल्लिक़ हो। लेकिन मैं अभी सोच रही थी कि ज़ियाउर रहमान साहब से पूछूंगी कि कुरान पाक के हवाले से जो अगर तर्जुमे का कोई कोर्स है आपके सिलेबस में, तो हम डॉक्टर साहब की किताब का उसमें इजाफ़ा कर सकते हैं, और इसमें से हम उसके इक़्तिबासात जो हैं कम से कम छोटी सूरतों के वो लेकर के शामिल कर सकते हैं, और इस तरह से शायद हम कामयाब हो जाएं कि कुछ डॉक्टर साहब का गिला भी दूर कर सकें और अपने हिस्से की एक शमा भी जला सकें, ताकि लोगों को भी मालूम हो कि बड़ी नम है ये मिट्टी, के नहीं मायूस इकबाल अपने किश्ते वीरां से, बड़ी नम है, बड़ी ज़रख़ेज़ है ये, ज़रा नम हो ये मिट्टी, बड़ी ज़रख़ेज़ है ये मिट्टी, कि ये इसमें तो छुपे हुए हैं, आप गिने, इसमें मोती छुपे हुए हैं, इनको सिर्फ हमने एक्सप्लोर करना है। हमारे पास सलाहियतें मौजूद हैं, हमारे लोगों के पास मौजूद हैं। हम ना लोगों का शिकवा करें, ना हम ज़माने का शिकवा करें, ना हम सख्ती दौरान का शिकवा करें, हम अपने अपने हिस्से की शम्मा जलाते जाएं तो यकीनन उजाला होगा। तो इन अल्फाज के साथ एक दफ़ा फिर शुक्रिया अदा करूँगी और डॉक्टर साहब को, डॉक्टर ताहिर मुस्तफ़ा साहब को खिराज तहसीन पेश करूँगी, और इंशाअल्लाह हम इनके जो उस दीवान का भी इंतज़ार करेंगे जो उनका मंजूम है, बग़ैर नुक्तों के एक दीवान होगा, वो भी हम
منتظر رہیں گے کہ ہمیں ملے گا انشاءاللہ، اور اس پر بھی ہم پروگرام کرائیں گے اسی طرح سے یا شاید اس سے بھی عالی شان۔ اور ساتھ ہی ساتھ ایک آپ کی اطلاع کے لیے یہ بھی بتا دوں کہ یہاں پر تابش الوری صاحب آپ جانتے ہوں گے، ان کا نام کسی سے ڈھکا چھپا نہیں، معروف شخصیت ہیں یہاں کی، ان کا بھی ایک غیر منقوط جو نعتیہ کلام جو ہے وہ موجود ہے، تو اس میں ڈاکٹر صاحب کا بھی ساتھ شامل ہوگا، اور یہ یقیناً تاریخ میں جلی حروف سے یہ نام لکھے جائیں گے۔ یہ کام جو بالکل ایک اچھوتا نام ہے، ایک اچھوتا کام ہے، یہ انشاءاللہ اب نہیں تو آگے کبھی کسی وقت میں ضرور ریکگنائز کیا جائے گا، اور جب کبھی تاریخ لکھی جائے گی پاکستان میں، بر صغیر پاک و ہند کے ہم کے سرزمین پر، کہ کون سے لوگ تھے جنہوں نے اپنا اپنا حصہ اس کار خیر میں ڈالا، اس کار مقدس میں ڈالا، تو یقیناً ڈاکٹر صاحب کا نام بھی وہاں پر ہوگا۔ میں ان الفاظ کے ساتھ آپ کا شکریہ ادا کروں گی، حسن استماع کا بھی، اور آپ کے اطمینان اور بڑی یکسوئی سے باتیں سننے کا بھی۔ ڈاکٹر الطاف لنگڑیال صاحب نے اپنے دل کی بات کہی۔ اس وقت جو صورتحال ہے ملک کی، ہمارے مسلمانوں کی، اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے، لیکن یہ واضح رہے کہ قرآن کریم نے جب آغاز کیا سورہ بقرہ سے، اور الحمدللہ رب العالمین کے بعد جب اگلی ہماری سورت شروع ہوتی ہے سورہ بقرہ، اس میں تو وہ کہتا ہے کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ کتاب سراپے ہدایت ہے مگر کن لوگوں کے لیے؟ جو تقوی اختیار کریں گے، جو واقعی ڈرنے والے ہوں گے اپنے رب سے، جو واقعی سیدھی راہ کے طلبگار ہوں گے، ان لوگوں کے لیے یہ راہ ہدایت دکھانے والی کتاب ہے، ان لوگوں کے لیے نہیں کہ غشاوہ علی قلوبہم و ابصارہم، کہ جن کے دلوں پر، جن کے آنکھوں کے اوپر پردے پڑے ہوئے ہوں گے، ان لوگوں کے لیے یہ راہ دکھانے والی نہیں ہے، یہ تو ہے ہی ایسے لوگوں کے لیے جو راہ ہدایت کے طلبگار ہوں گے۔ اور میں اکثر ایک بات کرتی ہوں کہ ہم مسلمان اسلام کو چاہنے والے، دینی تعلیمات کو چاہنے والے، تو ان کے بارے میں ایک شعر پڑھ کر کے اکثر سنایا کرتی ہوں، آپ کی بھی نظر کرتی ہوں کہ ہاں وہی لوگ تمہیں چاہنے والے ہوں گے، ہاں وہی لوگ تمہیں چاہنے والے ہوں گے، جن کے ہونٹوں پہ ہنسی، پاؤں میں چھالے ہوں گے۔ وما علینا البلاغ۔ راحیلہ خالد قریشی صاحبہ ہمیں وردی وائس چانسلر کے بہاف پر صدارتی کلمات سے نواز رہی تھی۔ میں ملتمس ہوں ڈاکٹر راحیلہ خالد قریشی صاحبہ سے اور ڈاکٹر ضیاء الرحمان صاحب سے کہ وہ سامنے تشریف لائیں اور مہمانان اعزاز یا جو ہمارے مہمان مقررین ہیں ان کو ہماری یادگاری شیلڈ پیش کریں۔ میں درخواست کرتا ہوں ڈاکٹر ضیاء الرحمان صاحب سے اور ڈاکٹر راحیلہ خالد قریشی صاحبہ سے کہ وہ سامنے تشریف لائیں اسٹیج کے۔ اور آپ حضرات کا بھی شکریہ کہ آپ نے حوصلے سے اور پوری توجہ سے سنا۔ تو سب سے پہلے میں ملتمس ہوں پروفیسر ڈاکٹر الطاف حسین لنگڑیال صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنی شیلڈ وصول کریں جو آپ کو ہماری محبتوں کی یاد دلائے گی۔ پروفیسر ڈاکٹر الطاف حسین لنگڑیال صاحب۔ میں اپنے دوسرے مہمان مقرر جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ صاحب، ڈائریکٹر سیرت چیئر، یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی، یونیورسٹی آف مینجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی لاہور، ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنی یادگاری شیلڈ وصول کریں جو آپ کو ہمیشہ ہمارے اس سیمینار کی یاد دلاتی رہے گی۔ آج ہم نے آپ کی گفتگو سنی اور ہمارا ایمان تازہ ہوا، اور میں اللہ سے دعا گو ہوں کہ ڈاکٹر راحیلہ خالد قریشی صاحبہ نے جو یہ خواہش کی ہے کہ اللہ کرے آپ کا غیر منقوط
حمدیہ اور نعتیہ کلام بھی جلد منظر عام پر آئے. اللہ آپ کو توفیق بخشے. میں آپ حضرات مہمانوں سے گزارش کروں گا کہ گروپ فوٹو پہلے اساتذہ آ جائیں اور پھر طلباء و طالبات. تمام اساتذہ سے گزارش ہے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں گروپ فوٹو کے لیے.